السلام علیکم. لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. دل سلطان عائشہ رحمان قسط نمبر 20. مسٹر ایپل وہ سیریس چہرہ بنائے بنا کسی تاثر کے بول رہا تھا، جبکہ اس کا وہ نام سن کر ہولیا کی ہنسی چھوٹی. وہ پاگل انسان، اور میں اس سے مدد کیوں لوں بھلا؟ اگر اس نے بھائی جان کو بتا دیا تو وہ ایسا نہیں کرے گا. یوسف نے بات مکمل کی. نہیں، اس سے مدد نہیں لوں گی. پاگل ہے وہ تو. وہ رخ موڑتی تیز تیز چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی. جب حال سے گزرتی اچانک اس کی نگاہ اس لمبے آدمی پر پڑی. وہ کانوں میں ہیڈ فونز لگائے صوفے پر جوتوں سمیت لیٹا پاؤں کو حرکت دے رہا تھا. ہولیا نے ایک تیز نگاہ اس پر دوڑائی جو مزے سے گانے سننے میں مصروف تھا. دیکھو تو اسے، دوسروں کے گھر میں آ کر رہنے کے ذرا بھی مینرز نہیں ہے اسے. کیسے پھیل کر لیٹا ہے. ایک نگاہ اسے دیکھ کر وہ مڑی. وہ رکی. وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ کچھ سوچتی قریب آئی، مگر وہ آنکھیں بند کے نہ جانے کس دنیا میں پہنچا ہوا تھا. وہ وہاں اوپر جانا بھی چاہتی تھی، مگر اس پاگل کی مدد لینا بھی نہیں چاہتی تھی. وہ لب دباتی اپنی جگہ شل کھڑی تھی. ظاہر نصیب آپ آئے، بہار آئی. وہ آنکھیں بند کیے بولا تو ہولیا کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئی. وہ سر کو ہلا رہا تھا. یگیت نے آنکھیں کھولتے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی اور آئیبرو اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھے. تمہیں مینرز نہیں ہے کیا؟ یہ جوتے کیا تم ملازم آ کر اتاریں گے؟ وہ اس کے جوتوں کی طرف دیکھتی بولی. کوئی کام ہے کیا؟ وہ اسی پوزیشن میں تھا. تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تم سے کام ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی. ظاہر ہے یہاں اس جگہ میں صرف مجھے اپنے جوتے اتارنے کا کہنے تو نہیں آئی ہوگی. تو کوئی بڑا کام ہوگا. بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ فضول باتیں. غصے سے کہتی وہ پیر پٹکتی وہاں سے یہ جا وہ جا، جبکہ وہ لمبا آدمی مسکرا رہا تھا. میں بھی کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس ایڈیٹ انسان سے مدد مانگنے جا رہی تھی، وہ بھی ہولیا. وہ بالکنی میں کھڑی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی. اسے وہاں جانا بھی تھا، مگر کیسے؟ کیونکہ آج کے دن اس کا وہ پیارا بھائی جان ہمیشہ کی طرح گھر سے دور جا چکا تھا، اور رات 12 بجے سے پہلے تو اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی بے شمار نوکروں کے ہوتے وہ اپنی چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی. شام نے اپنے پر پھیلائے تو موسم میں ہلکی سی خنکی ابھری. وہ اس جگہ کھڑی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی. دروازے پر ہوئی کھٹکھٹ نے اس کا دھیان بٹایا. ایک حیران کن نگاہ دروازے پر دوڑاتی ہوئی بڑھی. اس وقت اس کے دروازے پر تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ دروازہ کھولتی خوبصورت سی صورت دیکھنے کو ملی. وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے کھڑی ہوئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یوسف کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. معمول کے مقابلے تو یہاں اس کے دروازے کے پاس اس گنجے کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. موسم بہت اچھا ہے تو میں سوچ رہا تھا تمہیں بتا دوں. کہتا ہوا وہ ایک مسکراہٹ اچھالتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال چل دیا. وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی. پاگل انسان. وہ دروازہ بند کرنے کو تھی کہ 1 منٹ کو رکی. اس نے دروازے سے جھک کر آس پاس دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا. خیر ہے، یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ ایک پل میں کچھ سوچتی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی. وہ چلتی گئی. چلتے چلتے وہ سیڑھیوں تک جا پہنچی. آج وہاں کوئی نہیں تھا. ہولیا نے ایک محتاط سی نگاہ آس پاس دوڑائی. اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں. دھڑکن کی سپیڈ ایک دم ہی تیز ہوئی. اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے پھر سے پیچھے دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا. دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی وہ سب سے اوپر والی منزل کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، جہاں وہ 17 سالوں میں کبھی نہیں آئی تھی. ہولیا نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈل گھمایا اور وہ کھلتا چلا گیا. جیسے جیسے وہ دروازہ کھولا، اس پاگل سی لڑکی کی سانسیں ایک دم تیز ہوئی. وہ قدم بڑھاتے اس کھلی چھت پر آئی. اس کی سانسیں اتنی تیز تھیں کہ وہ ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ سانسیں بھر رہی تھیں. تیز ہوا سے اس کے باب کٹ بال ہوا میں لہرا رہے تھے. وہ چلتی ہوئی سامنے بنی ریلنگ کے قریب آئی. سامنے کا منظر دیکھتی وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی. بہت دور تک، جہاں تک بھی اس کی نظر جا رہی تھی، بہت سے گھر، ہریالی اور خوبصورت نظارہ دیکھتی وہ اپنا اسکارف گلے سے اتار کر ایک طرف رکھتی اپنی دونوں باہیں پھیلائی ایک گہری سانس بھرتی آنکھیں موند گئی. وہ مسکرا رہی تھی. تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا وجود ایک دم ہلا. وہ درست ہوتی ہنستی. ہیپی برتھ ڈے ہولیا. وہ سامنے دیکھتی اونچی آواز میں بولی. اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اس لمبے سے آدمی نے ایک دم سے ہی کانوں پر ہاتھ رکھے. آہ لڑکی، کتنا اونچا چلاتی ہو تم. اس جانی پہچانی آواز میں ہولیا نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا. وہ ایک ٹانگ دیوار کے ساتھ لگائے کھڑے تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈانس کر رہا ہوں. کیا نظر نہیں آ رہا؟ وہ سنجیدہ انداز میں بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا یہ تم؟ وہ رکی. وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا. اس سے کچھ فاصلے پر ریلنگ کے قریب کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا. دیکھو وہ وہاں جو نظر آ رہی ہے وہ بلیو ماسک ہے. جانتی ہوں وہ سیاحوں کا مرکز مانی جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت ہے.
وہاں بہت زیادہ پھول ہیں، وہ بول رہا تھا جبکہ وہ اپنی نیلی آنکھیں بنا جھپکے اسے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ یگیت نے ہلکا سا مسکراتے اس پر نگاہیں جمائی۔ یوں مت دیکھو لڑکی، محبت ہو جائے گی مجھ سے، وہ شریر سے انداز میں بولا۔ وہ نیلی آنکھیں ایک پل کو گڑبڑائی، ایک گہری سانس بھرتی وہ اس پر سے نگاہ ہٹائی۔ اتنے برے دن نہیں آئے میرے، وہ ناک سکیڑتے بولی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ آ جائیں گے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ وہ سب کہاں گئے؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ کون سب؟ وہ انجان بنتے بولا۔ اتنے بھی پاگل نہیں ہو اب تم، یہاں ہر وقت نوکروں کی لائن لگی رہتی ہے، ہر جگہ۔ وہ سب کہاں ہے؟ وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اپنی بے رونق سی زندگی کو تھوڑا انجوائے کر رہے۔ ہولیا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ چلتا ہوا ریلنگ کی دوسری جانب آیا، جھک کر دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ وہ چلتی ہوئی اس جگہ پر آئی، نیچے دیکھنے پر ان کی نگاہ ان سب پر پڑی جو لان میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ کوئی تاش کی بازی لگائے بیٹھا تھا تو کوئی شطرنج کے پیڈ پر ایک رنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں یوں دیکھ کر ہنسی۔ بیچاروں کو آج مشکل سے ہی تو چھٹی ملی ہے، دیکھو ذرا۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، اسے نظر انداز کرتی وہ چلتی اسی جگہ آئی۔ وہ لمبا آدمی ایک دفعہ پھر اس کے قریب جا کھڑا ہوا، مگر اس دفعہ وہ کچھ زیادہ ہی قریب تھا۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ سنو مسٹر ایپل، الب، اس نے آئی برو چکا کر کہا۔ وہی نا، 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو اور ہمیشہ یاد رکھنا 3 فٹ کا فاصلہ۔ وہ مسکرایا۔ ورنہ وہ جھک کر قریب ہوا۔ اس دن کی ڈوز یاد ہے نا؟ وہ تو بس ٹریلر تھا، اگلی دفعہ پکچر دکھاؤں گی، تمہاری یہ بے ڈنگے سے بال ایک بھی سر پر نہیں رہنے دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف کیے رکی۔ وہ ہنسا اور جیب میں سے ہاتھ ڈالے ایک ڈنگ ڈونگ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے تحفہ، آج تمہارا برتھ ڈے ہے نا، لو۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ غریب آدمی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے وہ چوئنگم لیتی رخ موڑی تو مقابل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ نظارہ وہ کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ وہ ڈوبتا سورج، وہ سرخ لالی، وہ خوبصورت ہریالی اور بے شمار گھروں سے بھرپور نظارہ۔ وہ زمین پر بیٹھی ٹانگوں کے گرد بازو باندھے ٹرانس کی سی کیفیت میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے 3 فٹ کے فاصلے پر وہ بھی اسی کی طرف بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بہت خوبصورت ہے۔ ہولیا نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ اپنی یہ چیل جیسی نگاہیں ہٹاؤ مجھ سے ورنہ۔ وہ رکی۔ میری آنکھیں، میری مرضی، جسے بھی دیکھوں، جہاں بھی دیکھوں، تم روک نہیں سکتی۔ اس کے شریر سے مسکراہٹ اس نیلی آنکھوں والوں کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ تم نا کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس ہو، مجھ سے زبان لڑاتے ہو۔ ہولیا سے اپنی بات کے اختتام پر وہ اس کے بالوں کو جکڑ چکی تھی۔ ارے جنگلی لڑکی، میرے بالوں سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ وہ اس سے دور ہو رہا تھا مگر وہ سختی سے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بڑی زبان چلتی ہے نا تمہاری، اگلی دفعہ نہیں، زبان چلانے سے پہلے ذرا سوچ لینا ایڈیٹ کہیں کے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ دور کرتی اس سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پوری جنگلی ہو تم، قسم سے، یہاں اس جنگل میں رہ کر نا بالکل ہی ایسی ہو گئی ہو۔ جانتی ہو تم کیا ہو؟ ہولیا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم موگلی ہو، بالکل ویسے ہی، آدی باسی۔ اس جنگل میں رہتے تم پر بھی اثرات نمایاں ہو چکے، موگلی کی اولاد۔ وہ کہتا ہوا فاصلے پر ہوا۔ اور تم کیا ہو؟ اسپائک کے چھوٹے بھائی، بالکل اسی کی طرح لگتے ہو، وہ غصے سے بولا۔ اسپائک؟ وہ کون ہے؟ وہ سر کھجاتا بولا۔ کیوں، تم نے ٹام اینڈ جیری نہیں دیکھے کیا؟ دیکھے تو ہیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ تو اس میں ایک بڑا سا ڈوگی ہوتا ہے نا، اسپائک، تم بالکل اسی جیسے ہو۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھتی بولی۔ یہ گیت نے ایک تیکھی نگاہ اس سے دیکھا۔ موگلی کی اولاد، وہ لب بھیجتے بڑبڑایا۔ اب چلو ورنہ تمہارے بھائی جائیں گے، وہ پالتو واپس لوٹ آئیں گے، پھر بیٹھی رہنے یہاں رات بھر اسپائک کے ساتھ، کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اٹھتی ایک بھرپور نگاہ واپس اسی منظر پر دوڑا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ ایک پل میں وہ رکا۔ وہ بریک لگاتی سیدھا اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ اندھے ہو تم، دکھائی نہیں دیتا؟ پیچھے کوئی چل رہا ہے، شش۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہولیا نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ پاگل انسان، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اگر پاگل لڑکی، چپ رہو۔ وہاں تمہارے بھائی جان کے وہ سب سے خاص پالتو کھڑا ہے، اس نے یہاں تمہیں دیکھ لیا نا تو پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم میری بات سنو ایڈیٹ، مجھے آئندہ کبھی بھی مت چھونا، سنا تم نے؟ تمہارے چھونے کی تو میں، وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف کیے مٹھیاں بھیج چکا۔ اپنا منہ ذرا کچھ دیر کے لیے بند کرو گی، مجھے کچھ کرنے دو۔ وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھتا وہ یہیں روکتا آگے بڑھا۔ بڑے وہ نارمل انداز میں چلتا اس کے قریب سے گزرا۔ اوئے سنو، وہ ہٹا کٹا آدمی سیدھا ہوا۔ عثمان بے نے میری ذمہ داری لگائی ہے، ہر جگہ گارڈز مکمل ہونے چاہیے۔
مگر پچھلے دروازے پر وہ آدمی کہاں ہے؟ جناب میں نہیں جانتا۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے بولا۔ تو جاؤ، جا کر پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے، فوراً جاؤ۔ وہ عاجزی سے گردن جھکاتا وہاں سے نکلا کہ یگی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف آیا۔ چلو چلو لڑکی یہاں سے، وہ بس ابھی واپس آ جائے گا، اس سے پہلے کہ نکلو یہاں سے۔ وہ اس کی بات سنتے تیزی سے سیڑھیاں اترتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک نگاہ آس پاس اڑاتی وہ کمرے کے باہر جا کر دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے وہ ایک نگاہ کمرے کے باہر کھڑے اپنے خاص آدمی یوسف بے پر دوڑا گئی، جو آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ سنو، وہ دروازے کے قریب کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر تھوڑا قریب ہوا تو پاس کھڑے آدمی نے جیسے اپنے کان اور اپنی آنکھیں سی لی تھی۔ شکریہ، وہ بمشکل بولی۔ اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے تو رہنے دو مس موگلی، میں گزارا کر لوں گا۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا دی، اور بس اس لمبے سے پرکشش آدمی کو مسکراہٹ ہی چاہیے تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ یگید نے گہری سانس بھرتے اس گنجے کو دیکھا جو اس دنیا سے بے نیاز کھڑا تھا۔ جزاک اللہ، یگید کی آواز پر اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے گردن جھکائی۔ وہ نظارہ، وہ تازہ ہوا، وہ ڈوبتا سورج، وہ سرخ لالی اور ایک ڈمپل والا پاگل لڑکا، میری زندگی کی کتاب کا ایک نیا پنا۔ اپنا قلم روکتی وہ ہلکا سا مسکرائی تو نیلی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ آنکھ خوش تھی، آخر کوئی تھا۔ وہ اپنی نیلی ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھتی ایک گہری سانس بھری۔ ایک زوردار چھینک کے ساتھ اس نے زمین پر بڑا ڈسٹر اٹھایا اور پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ بار بار وہ گھڑی کی طرف دیکھتی، آج خوش تھی، آج وہ جلدی گھر آنے والا تھا۔ اس کباڑ بھاڑ کر اپنی حسین حالت ملاتی وہ بال کمر پر گرا ایک الماری میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنے کے بعد وہ فریش ہونے چل دی۔ بلیک کلر کی وہ پیروں کو چھوتی فراک جس کے بازو پر لگا کپڑا کندھوں سے ہوتا ہوا ہاتھوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک بھرپور نگاہ خود پر دوڑاتی وہ بالوں کو برش کر رہی تھی۔ کتنی ہی جلدی وہ کافی بڑی لگنے لگی تھی۔ کل تک ایک ناسمجھ نادان لڑکی جس کا ہر کام اس کی دایا کرتی تھی، جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا، جو آزاد تھی، اپنی ہی دھن میں رہنے والی ایک مست ملنگ لڑکی۔ ہاں، وہ اکیلی تھی، ادھوری تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جہاں تک زیادہ تر بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، مگر وہ پیاری سی لڑکی سب کچھ اپنا کر خود کو مضبوط کر چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو کھل کر جینے والی اور ہر رشتہ پورے دل سے نبھانے والی تھی۔ اتنی جلدی وہ اتنی بڑی ہو جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب ذمہ داریاں تھیں جو نبھانی تھی۔ محبت، کچی عمر کی محبت ایک عورت کو بہت جلد سمجھدار بنا دیتی ہے، اور عورت چاہے کتنی بھی ناسمجھ، نادان اور پھوڑ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ سچی محبت میں گرفتار ہو جائے تو بہت جلد وہ ذمہ دار بن جاتی ہے، اور محبت میں عورت مرد سے پہلے سمجھدار اور ذمہ دار بنتی ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب بھی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پیارے بالوں کو کمر پر گرائے اس کا اسکارف گلے کے گرد لپیٹے تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ کچھ بھی بنانے سے پہلے وہ 100 دفعہ ٹیسٹ کرتی تھی، اسے ٹھیک کرتی، کبھی کچھ زیادہ ہو جانے پر سر پر چکپت لگاتی، اپنے کام میں مصروف تھی، اور وہ شہزادہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر چپ چاپ کھڑا بنا آواز کیے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے گھر میں داخل ہونے سے کچن آنے تک ذرا برابر بھی آواز نہیں کی تھی۔ وہ شخص تو اس کام میں ماہر تھا۔ وہ جھکی اور گیس آہستہ کرتی اپنے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کر رہی تھی، مگر کچھ خوبصورت محسوس کرتی وہ مسکرا گئی۔ آ گیا آپ؟ وہ اس کی جانب پشت کیے بولی۔ سلطان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے لڑکی؟ اس دفعہ تو میں نے بالکل بھی آواز نہیں کی۔ وہ قریب آتا ہمیشہ کی طرح اس کے چھوٹے ہاتھ کندھوں تھام کر کندھوں پر رکھ چکا تھا۔ مسٹر چلاک، آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ مجھ سے چھپ کر آ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی آمد سے میں بے خبر رہ سکتی ہوں؟ سچ میں نے کوئی بھی آواز نہیں کی۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ایک آئی برو جھکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنی قدموں کی آہٹ کو مجھ تک پہنچنے سے تو روک سکتے ہیں، مگر اپنی اس پیاری سی خوبصورت سی خوشبو کو نہیں۔ یہ آپ کے آنے سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مضبوط شخص نے آنکھ بھرتے چہرہ اٹھائے چھت کی طرف کیا۔ تو یہ بات ہے، یہ خوشبو پکڑی جاتی ہے ہم؟ جی بالکل۔ وہ اس کے کندھوں پر انگلیاں گھما رہی تھی۔ سلطان نے گہری نگاہ سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ اسے بلیک کلر میں ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی تھی۔ او کڑیے تو ایڈی سونی کیوں ہے؟ وہ شریر سا مسکرا کر بولا، جبکہ وہ سوالیہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ وہ آئی برو جھکائے بولی۔ مطلب بتانے کے لیے تھوڑی نہ کہا ہے، پاگل لڑکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، یہ تو غلط بات ہے نا عبدل، مشکل سے ہی تو آپ کچھ بولتے ہیں، اور وہ بھی الٹی زبان میں۔ اب میں کیسے سمجھوں؟ وہ خفا ہوئی۔ مجھے سمجھائیں جو بھی آپ نے کہا۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی۔ گوگل کر لو۔ یہ کہتا وہ لب دباتا بالوں میں ایک ادا سے ہاتھ پھیرتا کچن سے جا چکا تھا، جبکہ وہ سوالیہ نگاہ سے ادھر ادھر دیکھتی اپنے فون کی طرف بڑھی۔ آن کرتے ہی وہ ٹرانسلیٹر نکالے، اب اس کے الفاظ یاد کر رہی تھی۔
کیا کہا تھا اس پاگل آدمی نے؟ کڑ کیا؟ سونی کیا تھا؟ وہ سر کھجاتے یاد کر رہی تھی۔ کچھ یاد نہ آنے پر وہ تیزی سے کمرے میں گئی۔ وہ کیا لفظ تھے اب بتائیں ذرا۔ میں ابھی گوگل وہ تیز تیز چلتی فون کی اسکرین پر دیکھتی سیدھا اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائے۔ اللہ اللہ، انسان کم دیوار زیادہ ہیں آپ۔ نگاہیں اس پر جماتی وہ اب سختی سے آنکھیں میچ چکی تھی اور آنکھیں میچے اب اپنی جلد بازی پر خود کو کوستی مڑی۔ سلطان نے اسے کلائی سے پکڑتے گھما کر اپنے مضبوط حصار میں قید کیا۔ کیا پوچھ رہی تھی تم؟ کچھ نہیں، میں بعد میں آ جائیں گی۔ وہ بمشکل مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ بعد میں کیوں؟ میں ابھی فری ہوں، جو پوچھنا ابھی پوچھ لو، بعد میں مجھے ڈھیر سارا کام ہے۔ پوچھو۔ وہ قریب ہوا تو اس پاگل آدمی کی سانسیں اسے اپنے رخسار پر محسوس ہوئیں۔ وہ سفید رخسار ایک پل میں سرخ ہوا تھا۔ وہ آپ نے کیا؟ وہ اسے یوں سرخ ہوتا دیکھ کر لب دباتا کھڑا تھا۔ لڑکی یوں بلش ہی کرتی رہو گی تو کام کی بات کیسے کرو گی ہوں؟ وہ گرم سانسیں رخسار سے ہوتی ہوئے اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ ایک گہری سنسناہٹ اس کے نازک وجود کو محسوس ہوئی۔ آپ اگر 1-2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے تو میں زیادہ اچھے سے پوچھ سکتی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی اس پاگل آدمی کو کھل کر ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اس مضبوط شخص کی ہنسی لکڑی کے اس بنے پرکشش فلیٹ میں گونجتی اس پاگل لڑکی کو خوبصورت احساس دلا رہی تھی۔ وہ ہنوز آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ اس بلیک ڈریس میں تمہاری یہ سرخ رخسار مجھے بہت پسند ہے۔ وہ جھکا اور اس نازک سی لڑکی کو اپنے رخسار پر دہکتے لب محسوس ہوئے۔ وہ ایک پل کو سہم گئی۔ پاگل لڑکی، مسکرا کر کہتا وہ اسے آزاد کرتا فریش ہونے چل دیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 2-3 منٹ بعد وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی، اپنے سر پر چپت لگاتی بے قابو دھڑکنیں اعتدال ملاتی زن سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ پاگل آدمی اب مکمل اپنے کام میں ڈوبا اسے نظر انداز کیے بیٹھا تھا۔ اس کے مطابق مگر عبدالباری عشق کو نظر انداز کیے بیٹھا ہو، شاید اس جنم میں تو یہ ناممکن تھا۔ بظاہر وہ کام میں ڈوبا شخص اس پاگل لڑکی پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا، اسے محسوس ہونے دیے بغیر۔ وہ بھٹک رہا تھا بار بار۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھرتے گردن کو مروڑ کر ایک سائڈ پر کیا اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی فون میں اسکرولنگ کرتے ہوئے مصروف تھی۔ سنو، سلطان کی آواز پر اس نے موبائل سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ جی کہیں؟ جب میں کام کر رہا ہوں تو اپنے بال باندھ لیا کرو۔ وہ لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں؟ عشا نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ بیکاز آئی کانٹ فوکس آن مائی ورک۔ پاگل لڑکی۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرائی، فون ایک سائڈ پر رکھتی اپنے پیارے بالوں کو رول کرتی اٹھ کر اس کے قریب آتی، جھک کر اس کے سامنے پڑے ٹیبل سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگا لیا۔ ایک پیاری سی خوشبو محسوس کرتا وہ آنکھیں میچتا گہری سانس بھر گیا۔ وہ واپس سے فون تھامے بیٹھی تھی مگر اب وہ بور ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اسے دیکھتی، کبھی اس کے سامنے پڑی فائلز کا ڈھیر۔ بیزاری سے بیٹھی وہ اس کے جلدی گھر آنے کی وجہ سے اب خفقی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 اور 10 پھر دیکھتے دیکھتے آدھا گھنٹہ وہ پورے گھر میں کسی بھوت کی طرح گھوم رہی تھی مگر وہ مصروف شخص مسلسل کام میں ڈوبا تھا۔ وہ 10 دفعہ اس کے قریب سے گزر چکی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی وہ اسنیکس کھاتے دونوں ہاتھ ٹانگوں کو حرکت دیتی بیزاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر آپ کب فری ہوں گے؟ عشا نے چپس کا ٹکڑا اس کی طرف اچھالا۔ تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ وہ لیپ ٹاپ پر دیکھتا بولا۔ ہاں نا، کافی بڑا کام ہے۔ آپ فری ہوں گے تو ہی بتاؤں گی نا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اٹھی اس کی پشت پر کھڑی ہوئی اسکرین پر غور سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کریں نا، تھکتے نہیں ہیں آپ؟ وہ جھک کر چہرہ اس کے سامنے کیے بولی۔ لڑکی، یہ تمام کام آج مکمل کرنا ہے۔ کلائنٹ کا آرڈر پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہے۔ اب مزید دیر ہوئی تو وہ اپنی ڈیل بھی ہٹا سکتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے سر پر رکھے اس کے سر کو ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ جلدی جلدی کی پیڈ پر ہاتھ چلانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے تنگ کر رہی تھی مسلسل، مگر وہ بنا چڑھے مسکرا رہا تھا۔ اگر اس پیاری سی لڑکی کی جگہ یہاں کوئی اور ہوتا تو اسے ایک پل کے لیے بھی ڈسٹرب کرتا تو پھر وہ اگلی سانس کسی اور جہان میں لیتا۔ لڑکی، 2 منٹ سکون سے بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں ہیں یہ رولر کوسٹر۔ وہ اسے مسلسل پورے گھر میں گھومتا دیکھ کر بولا۔ اور آپ کے ہاتھ ہیں یہ ٹائپ رائٹر کے بٹنز چلتے ہی جا رہے ہیں۔ اب آپ نے اسے بند نہ کیا تو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھی۔ تو وہ اسکرین پر نگاہیں جمائے بولا۔ وہ ایک دم آگے بڑھتی اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھاتی فاصلے پر ہوئی۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ اسے بند کر رہی ہوں۔ وہ مزید فاصلے پر ہوئی۔ نہیں پلیز، اسے بند مت کرنا، میں نے کچھ بھی سیو نہیں کیا۔ اگر تم نے اسے بند کیا تو سب کچھ اڑ جائے گا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اچھا پھر تو ابھی کروں گی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو تھوڑا نیچے کیا۔ سلطان نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ مت کرو پاگل لڑکی، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ وہ اسے روک رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔
آپ ابھی اسے بند کریں، میرے ساتھ ذرا باہر چلیں۔ ابھی؟ جی ابھی، اور اسی وقت، ورنہ میں اسے بند کر دوں گی۔ وہ ایک گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کچھ دیر، تھوڑا سا رہ گیا، مکمل کر لوں پھر چلتے ہیں۔ عشا نے آنکھیں بڑی کرتے اسے دیکھا۔ ابھی مطلب ابھی، ورنہ وہ اسکرین کو جھکا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بند مت کرنا پلیز، لاؤ مجھے سیو کرنے دو۔ وہ نیم آنکھیں کھولی اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ ابھی آپ اسے بند کریں گے اور میری بات مانیں گے۔ اوکے نا، اب ادھر دو۔ ہاں چلاک بنتے ہیں۔ پہلے کریں اللہ کا وعدہ۔ سلطان نے دونوں بازو سر پر رکھے۔ کریں؟ اچھا بھائی، تمہارے اللہ کا وعدہ، بس ادھر لاؤ آؤ۔ وہ ہنسی۔ اب آئے نا لائن پر۔ وہ لیپ ٹاپ اس کے حوالے کرتی بال جھٹکتی کمرے کی طرف بڑھی۔ چڑیل کہیں کی، تمہاری لائن میں درست کروں گا کسی دن۔ وہ مسکراتا ہوا اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ہمراہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ بنی ٹرام پر وہ اس کی لائن پر پاؤں رکھتی چل رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے وہ دھیان سے اس کے اوپر اوپر چلتی مسکرا رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا نام میں گردن ہلا رہا تھا۔ مجھے استقلال اسٹریٹ بہت پسند ہے۔ وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں اور وہاں کی رونق دیکھتی خوشی سے بولی۔ چلتے چلتے وہ ایک شیشے کی دیوار سے بنی بڑی سی شاپ کے قریب سے گزرے۔ نوکنیب، بڑے سے سرخ لفظوں میں شاپ کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہاں سے آتی رنگ برنگی آوازوں نے عشا کا دھیان یکلختی اپنی طرف کھینچا۔ وہ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح ڈھیروں باتیں کرتی بنا رکے بول رہی تھی۔ پیدل چلنا تو اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ اب اس نے اس مغرور سے شخص کو بھی اپنے ساتھ پیدل چلا چلا کر عادی بنا دیا تھا۔ اب اسے اپنی پیاری بیوی کے ساتھ بے مقصد سڑکوں پر بن منزل چلنا بہت پسند تھا۔ دل چاہتا ہے میں بھی بس چلتی جاؤں، کبھی نہ رکوں۔ مجھے ہر چیز پیدل چل کر دیکھنا پسند ہے، بہت مزہ آتا ہے نا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزرتی ایک دم آگے ہوئی۔ ہاں آتا ہے، تمہیں اس طرح دیکھ کر، وہ دھیرے سے بولا۔ شام گہری ہوئی، رات نے بھر پھیلائی روشنیوں نے رات کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ سڑک کے کنارے ایک ہاتھ پر گٹار تھامے ایک 30-32 سال کا آدمی بہت سی خوبصورت آواز میں گانے میں مصروف تھا۔ وہ اس ایک پل کو رکی۔ اسے یہ بیلکی ہمیشہ سے ہی پسند تھی، مگر اس آدمی کی آواز واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سلطان، اس کے پکارنے پر سلطان نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں سالسا کے سٹیپس پتہ ہے؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، مگر مجھے بھی کرنا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی تو وہ کٹھور شخص اس کے چہرے کی وہ معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر اپنی پہچان بھول چکا تھا۔ جو حکم، میری پیاری بیوی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ یہ کہتے اس سے کچھ فاصلے پر ہوتا تھوڑا سا جھک کر اپنا بڑا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ عشا نے ایک مسکراہٹ لیے اس کی ہتھیلی پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ جمایا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتا اس کا ہاتھ گھما کر اس کے سر کے گرد رول کر کے اسے خود سے کچھ فاصلے پر کیا اور اگلے ہی پر اپنی طرف کھینچا۔ کمر سے پکڑتے وہ اسے ہوا میں اٹھائے گھما رہا تھا۔ وہ کبھی حیرانی سے تو کبھی خوشی سے اسے دیکھتی اس کے ساتھ ساتھ سٹیپس میچ کرتی کھل کر مسکرا رہی تھی۔ وہ کتنے مزے سے ہاتھوں کو ادھر سے ادھر کیے اسے کبھی ادھر گھماتا کبھی ادھر۔ وہ نازک سا ہاتھ تھامے اس کے سنگ کسی اور ہی دنیا میں جھوم رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی وہ ہنسی اس بے رحم انسان کے دل میں نقش ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نے اسے گھما کر اپنی جانب کھینچتے اپنے مضبوط بازو پر گرایا اور کمر سے تامے جھکا۔ وہ اپنے آس پاس تالیوں کی بھرپور آواز سنتے وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے نفس ایک دوسرے سے دیکھ چوکے۔ کافی سارے لوگ ان کے ارد گرد انہیں ڈانس کرتے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اسے درست کرتے سیدھا کیا۔ وہ شرماتی لے جاتی اس کی پشت پر کھڑی چھپ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت جوڑا، ماشاءاللہ۔ بھیڑ میں سے سنائی دیتی لوگوں کی آوازوں پر سلطان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو، ایک اتھیڑے عمر خاتون نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ پیاری لڑکی دل سے خوش ہوتی اپنے ہینڈسم شوہر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سلطان نے اپنے والٹ سے کافی سارے ترکش کرنسی کے نوٹ نکال کر اس آدمی کے باکس میں رکھے تو وہ دونوں ہاتھ ہوا میں خوش ہوتا انہیں دعائیں دے رہا تھا۔ یہ بہت زیادہ ہے جوان، وہ اپنے باکس کی طرف دیکھتا بولا۔ بس ایک چھوٹا سا تحفہ، میری بیوی کی مسکراہٹ کے بدلے۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کی کلائی تھامتا چل دیا۔ وہ آدمی ایک بھرپور نگاہ ان پر دوڑاتا خوش ہوا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اب کہاں میڈم صاحبہ؟ وہ جھک کر اس کے قریب بولا۔ جہاں دل چاہے۔ یہ کہتے سلطان نے بڑا سا ہاتھ تھاما اور اس نے سلطان کا بڑا سا ہاتھ تھاما اور اسے ایک قدم آگے چلنے لگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب بھی میں یہاں پر آتی تھی آپ کے ساتھ یہاں پیدل چلنے کا وہ پہلا سفر بے اختیار ہی یاد آتا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ پیدل چلنا بہت پسند ہے عبدل۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی طرف رخ کیے الٹے قدموں چل رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے بھی،
چل اب ایک جگہ چلتے ہیں۔ وہ اسی پوزیشن میں الٹے قدموں چلتی ہوئی جا رہی تھی جہاں آپ لے جائیں محترمہ، وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ مسکراتی الٹے قدموں چلتی سیدھی ہوئی، مگر ان سے کچھ فاصلے پر رکی ٹرام اب چل چکی تھی۔ ارے وہ تو جا رہی ہے، چلیں جلدی، ٹرام چھوٹ جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے چلتی اب بھاگ رہی تھی۔ سلطان کے قدم تیز ہوئے، وہ اس کا بڑا سا ہاتھ تھامے ٹرام کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ مضبوط آدمی ہنس رہا تھا، وہ خوش تھا، وہ اس پیاری لڑکی کے سنگ اس دنیا میں کھو جانا چاہتا تھا، ایک ایسی دنیا میں جہاں صرف سکون، خوشیاں، روشنی اور ہر طرف محبت ہو۔ وہ اس دنیا سے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہتا تھا، وہ کھو جانا چاہتا تھا اس نازک سے وجود میں، اس کی خوبصورت روشنی میں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بھاگتی ہوئی ٹرام تک پہنچی۔ سلطان نے ایک زوردار ہاتھ ٹرام کی باڈی پر مارا، وہ ایک دم رکی، دروازہ کھلا، وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی، اتنی تیز کہ وہ ایک پل کو جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ سلطان نے اسے سیدھا کرتے مضبوطی سے اپنی آغوش میں بھرا۔ اس کا حصار اس قدر تنگ تھا مانو وہ اس مضبوط آغوش میں گھل چکی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی اعصاب نارمل کر رہی تھی۔ ونڈو کے قریب بیٹھی وہ باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پاگل آدمی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ٹرام ایک جگہ رکی، وہ دونوں اترے اور پھر سے ایک دوسرے کے ہمراہ پیدل چل دیے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ بس سن رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم ایک خاص جگہ آئے ہیں۔ سلطان نے اس پر سے نگاہ ہٹاتے آس پاس دیکھا۔ یہ جگہ وہ بھلا بھول سکتا تھا؟ یہاں تو اس بے رحم شخص کی ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ اورفن کیئر کے پچھلی طرف تھے، یہاں آگے اس طرف اورفن کیئر ہے اور وہاں اس طرف میرا اسکول۔ آئے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ وہ اس خالی سڑک پر اس کا ہاتھ تھامے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ پتہ ہے ہر اورفن ہوم میں اسکولز ہوتے ہیں، وہاں کے بچے وہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر شفا آنٹی نے مجھے اچھے اسکول میں تعلیم دلائی، یہ میرا اسکول تھا۔ وہ ایک کشادہ سی بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ دروازے کے باہر 2 گارڈ کھڑے تھے۔ عیشا ان میں سے ایک کے قریب جا کر رکی۔ مرحبا انکل۔ مرحبا بیٹی۔ وہ خوش ہوا، ادھیڑ عمر کا وہ گارڈ اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ سیدھی ہوئی۔ ارے تم کوئی بھولنے والی چیز ہو میری پیاری بیٹی، عیشا دی پرنسس۔ وہ مسکرایا تو عیشا کے چہرے پر پہلی ہنسی دیکھ کر سلطان نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ کیا ہم اندر جا سکتے ہیں انکل؟ ہاں بالکل۔ وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ سلطان کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ یہ میرا اسکول ہے عبدر۔ وہ مسکرایا، وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک اکیلے بینچ کی طرف بڑھی۔ اندھیرا ہر طرف پوری شان سے پھیلا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی، انجانے میں ہی ماضی کی وہ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئیں۔ اس کا کبھی کوئی دوست نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، کوئی بھی اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جانتے ہیں یہ میرا بینچ تھا، یہاں بس میں ہی بیٹھتی تھی۔ اپنا فون دے؟ سلطان نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ عیشا نے لائٹ جلاتے بینچ کی طرف کیا۔ کہاں تھا وہ جھک کر غور غور سے بینچ پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میری نشانی۔ مل گئی۔ اس نے لائٹ اس پر دوڑائی، وہاں لکھا تھا عیشا دی پرنسس۔ وہ مسکرائی۔ جانتے ہیں کلاس میں مجھ سے سب دور رہتے تھے، کوئی بھی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر میری ایک ٹیچر تھی، بہت سمجھدار خاتون۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ لوگوں کی باتوں کو کبھی بھی خود پر سوار مت کرنا، یہاں کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے، تم واحد ہو، تم دوسروں کی باتوں میں آ کر خود کو نہ چھوٹا کر سکتی ہو، نہ ہی اپنی فطرت بدل سکتی ہو۔ تو let people talk whatever they want, because when you can't compete with us, they start hating us. وہ بول رہی تھی اور سلطان بینچ کی پشت سے ٹیک لگا دھیان سے اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ ایک دن میں اس جگہ بیٹھی تھی اور یہاں کچھ لڑکیاں تھیں مجھ سے بڑی، وہ میرے قریب آتی مجھے ڈانٹ رہی تھیں بلا وجہ، اور مجھے اس بینچ سے اٹھا کر ایک طرف کیا۔ اس کی بات سنتے سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ وہ کیوں؟ وہ سیدھا ہوا۔ نہیں جانتی، بس یوں ہی، شاید میں انہیں پسند نہیں تھی۔ سلطان نے سر جھٹکا۔ اگر اس وقت وہ لڑکیاں اس کے سامنے ہوتی تو وہ پاگل آدمی یقیناً ان کی سانسیں نکال دیتا۔ پھر میری وہ ٹیچر یہاں آئی، انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹا اور سختی سے منع کیا مجھ سے الجھنے کو، سب کو یہ بتایا کہ یہ جگہ بس میری ہے، اس پر بس میں ہی بیٹھوں گی۔ اس نے کہا کہ میں ایک پرنسس ہوں، تب میں نے یہ لکھا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ایک دم ہنسی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے وہ خطرناک سی تاج والی انگوٹھی اتاری اور اس کی ایک نوک سیدھی کرتے اب وہ بینچ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اس تیکھے سرے کو رگڑ کر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ رکا تو عیشا نے لائٹ اس کی جگہ کی۔ عیشا دی پرنسس، ناؤ شی از دی کوئین آف عبد الباری۔ اپنی تحریر کے آگے اس کی لکھی تحریر پڑھتی وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے محبت بھری نگاہ اپنے شوہر کو دیکھا۔ پرنسس اب بڑی ہو گئی، اب تم میری ملکہ ہو۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر گرفت جماتے پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ کھل کر ہنس دی۔
وہ پیاری سی آواز سنتے اس مضبوط شخص نے بے اختیار ہی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اسکول سے باہر نکلتے سڑک پر چل رہے تھے۔ آرفن کیئر کے باہر آتے وہ گہری سانس بھر گئی۔ وہ اس کے مضبوط بازو سے لگے اس بڑے سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی کتنی بدل چکی ہے نا عبدل۔ کل میں یہاں تھی، میری کوئی پہچان نہیں تھی، اور اب وہ مسکرایا۔ اب تم میری ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامے 3 گھر چھوڑ کر ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ ہاں، یہ تو اس چڑیل کا گھر ہے۔ وہ خفگی سے اس گھر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کس کا گھر؟ وہ قریب ہوا۔ ہمارے وہاں کی ٹرسٹی کا گھر ہے یہ۔ 1 نمبر کی کرپٹ خاتون ہے یہ۔ جانتے ہیں، آرفن کیئر کے زیادہ تر فنڈز یہ عورت خود استعمال کرتی ہے، اس لیے آج وہاں کے یہ حالات ہیں۔ عجیب اور پاگل عورت ہے یہ۔ ہماری نیندیں اس نے بہت دفعہ حرام کی اور خود مزے سے سوئی۔ اسے تو میں سکون سے سلاتی ہوں، چڑیل کہیں کی۔ یہ کہتے ہی وہ 2 قدم بڑھی۔ سلطان کا نکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اب اس کے خرافاتی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ عشا نے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور اٹھانا بھول گئی۔ گھنٹی کی تیز آواز مسلسل گونج رہی تھی اور پیچھے کھڑا کمر پر ہاتھ رکھے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ مسلسل بجتی کی گھنٹی کی آواز سے سامنے کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ وہ گھنٹی سے ہاتھ اٹھاتی ہوئے اس کا ہاتھ تھامے بھاگی تھی۔ بھاگی بھاگی! وہ اٹھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز چلتا ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیزی سے اس کو لیے وہ ایک کونے کے پیچھے جا چھپی۔ گھر کا دروازہ کھلا اور ایک سلم سمارٹ سی لمبے کالوں بالوں والی تیکھی ناک والی عورت گھر کے باہر نکلی۔ اس نے جھک کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بھرپور نگاہ آس پاس دوڑاتی وہ دروازہ بند کیے واپس جا چکی تھی۔ وہ دونوں کونے سے تھوڑا جھک کر اسے دیکھتے ہنس رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی 2 منٹ بعد وہ چلتی ہوئی واپس اس جگہ آئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر گھنٹی پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس چڑیل کی نیند اچھی طرح حرام کر کے ہی جاؤں گی۔ مسلسل بجتی گھنٹی سے اس کے کمرے کی لائٹ پھر سے آن ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ چلیں چلیں جلدی! سلطان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم پاگل ہو! وہ تیز تیز چلتا اس لیے کونے کے پیچھے ہوا۔ وہ کالے بالوں والی اور تیکھے ناک والی ایک دفعہ پھر باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا چل کر آگے آئی۔ سلطان نے کونے پر جھکی اس پاگل کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ ایک دفعہ پھر وہ دروازہ بند کیا جا چکی تھی۔ اب گھر چلو، چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کی کلائی تھامے بڑھا۔ عشا نے زور لگا کر اسے روکا۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو شروع کیا ہے نا؟ سلطان نے گہری آہ بھری۔ وہ جلدی ماننے والی نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر اس دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ 1 منٹ رکو۔ کیوں؟ اگر وہ یہاں دروازے کے پاس ہی ہوئی تو آپ دیکھ لینا پھر اسے۔ مسکراتی ہوئی وہ آگے پھڑی۔ سلطان نے نام میں گردن ہلاتے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ 1 منٹ مجھے دیکھنے دو۔ وہ آگے بڑھتا اس چھوٹی سی دیوار پر ہاتھ رکھے اوپر سے اندر جھانک رہا تھا۔ وہ پیچھے کھڑی منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ ترکی کے خطرناک مافیا کو اس پاگل لڑکی نے آخر کس کام لگایا تھا جو اب وہ لوگوں کے گھروں میں جھانک رہا تھا؟ واپس آتا وہ ہاتھ جھاڑ رہا تھا۔ وہ نہیں ہے یہاں۔ اچھا آپ ایسا کریں، آپ بیل بجائیں اور میں دروازہ بجاتی ہوں، ڈھیر سارا شور ہوگا۔ وہ چہک کر بولی۔ وہ ہنسا۔ 1 نمبر کی اسٹوپڈ ہو تم۔ ہاں تو آپ کی ہی ہوں۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، آپ پاگل اور میں آپ سے بڑی پاگل۔ چلیں بیل بجائیں نا۔ سلطان نے مسکراتے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی اور آگے بڑھتا وہ ترکش مافیا کسی انجان گھر کی بیل بجا رہا تھا، اپنی پاگل بیوی کی پیاری سی مسکراہٹ کے لیے۔ عشا نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارنا شروع کیے۔ ایک طرف بیل اور دوسرے دروازے پر شور۔ وہ دونوں اس گھر پر دھاوا بول چکے تھے۔ کمرے کی لائٹ ایک دفعہ پھر آن ہوئی، مگر اس دفعہ وہ عورت ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھامے اونچی آواز میں کچھ بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے چلو چلو لڑکی! سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ سلطان اس کے جوتے کی سٹیپ کھلی اور جوتا پاؤں سے نکل چکا تھا۔ وہ رک کر گھٹنے کے بل بیٹھی سٹیپ بند کر رہی تھی۔ سلطان نے اسے کچھ فاصلے پر رک کر اسے دیکھا۔ ارے چلو لڑکی، اٹھو۔ ہاں بس 1 منٹ۔ اس عورت کی آواز بلند ہوئی۔ سلطان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ارے میری ماں، وہ ہٹلر آ گئی، اٹھو چلو۔ وہ اٹھی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے دائیں کندھے پر اٹھایا اور گلی کے کونے کی طرف سپیڈ لگا دی۔ بمشکل کونے تک پہنچ کر وہ اسی لیے ایک دم ہی زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ وہ عورت چلتی ہوئی ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا اوپر کیے کونے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑا مضبوط شخص اب پھر سے اٹھا اور سلو لگام کو اٹھاتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اس منظر سے دور پہنچ کر سڑک کے کنارے لگے بلب کے نیچے اس نے اسے نیچے اتارا۔ سلطان نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھری۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل ہنسنے میں مصروف تھی۔ پاگل لڑکی، ابھی وہ عورت دیکھ لیتی تو؟ اور تم کیا یہاں پکنک منائے ہو جو اتنا سلو کون بھاگتا ہے؟ وہ ہنس رہی تھی۔ آپ گر گئے تھے۔ وہ زور سے ہنسی تو وہ جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا ایک دم ہی اس کے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ وہ مسکرایا، پھر ہنسا اور پھر کھل کر ہنسا۔ اس کے مقابل سڑک پر بیٹھے وہ ہنس رہے تھے۔ ان 2 پاگلوں کی ہنسی خالی سڑک پر ہر طرف گونج رہی تھی۔ آپ گرے؟
وہ हंस रही थी। पागल लड़की, चुप हो जाओ। वो पीठ पर हाथ रखे मुसलसल हंसते हुए उसे देख रहा था। तुम्हारा दिमाग वाकई हिला हुआ है। कहाँ से लाती हो ऐसे खराफाती आइडियाज़? आपकी संगत का असर है ना, वो एकदम बोली, और सड़क के किनारे थोड़ी ऊंची जगह पर बैठी थी, जबकि वो पागल आदमी उसके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा, दोनों बाजू बांधे उसे नीचे गौर से देख रहा था। अगर वो देख लेती तो सुल्तान अब डर रहा है। वो हंसी। इस औरत से, एक मामूली सी औरत से? हाँ लड़की, तुमने मुझे रोका ना होता ना तो मैं अपने तरीके से ही देखता। वो खुलकर हंसी। मुकाबले ने सीने पर हाथ रखा। वो जो आने से पहले इससे वादा कर चुकी थी कि आज वो इसके साथ एक आम आदमी बनकर रहेगा, किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं, बस एक नॉर्मल आदमी की तरह। वो खतरनाक माफिया ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूँ किसी से जान बचाकर भागा था, अपनी इस पागल बीवी के पागल आइडियाज़ की वजह से। अब वो चुड़ैल सारी रात नहीं सो पाएगी। वो शरारत से मुस्कुराई। अब सुकून है तुम्हें? वो आईब्रोज का आकर उसे देख रहा था। हाँ ना, ठंड पड़ गई। वो हंसा। आप हंसते बहुत प्यारे लगते हैं। वो एकदम बोली, फिर रुकी और लब दबा गई। सुल्तान ने उसके सामने बैठते इसका हाथ थाम कर अपने कंधे पर रखा। इसकी वजह तुम हो प्यारी लड़की, मुझे ये मुस्कुराहट देने वाली, मुझे रोशन करने वाली। वो इसका हाथ थाम कर लबों से लगाता अपनी पेशानी से टिका गया। जिंदगी हो तुम मेरी। मुकाबले वजूद में एक गहरी सनसनाहट हुई। वो मोहब्बत से उसे देख रही थी। इस खामोश सड़क पर इस बल्ब के नीचे, रोशनी के नीचे बैठे वो दो वजूद एक दूसरे की आंखों में देखते देखते खो चुके थे, आसपास से बेनियाज। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आलमंड आंखों में देखता वो मजबूत शख्स इस खूबसूरत आंखों के शहर में गुम हो चुका था। इस पर से निगाह हटाती वो गड़बड़ाती हुई पलकें झुका गई। वो इसका हाथ थामे उससे नीचे से बैठा मुस्कुरा रहा था, और इन पास जैसी ब्राउन आंखों में एक चमक थी। अच्छी दौड़ लगवाई ना फिर आपकी? वो शरीर सा मुस्कुराई। मेरी पागल बीवी। इसकी सख्त और बेरंग बेरौनक जिंदगी में अचानक से बहार की आमद हुई। वो अंधेरी जिंदगी एकदम इतनी रोशन खूबसूरत हो जाएगी। इस संजीदा चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट नुमाया होगी। इस बेचैन वजूद में एक सुकून भर जाएगा। इस पागल आदमी ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वो तो खुद को मजबूत कर चुका था। वो तो यूं ही बेरौनक और संजीदा रहना सीख गया था, मगर अब कुछ ही अरसे में मुकम्मल बदल चुका था, और अब वो दोबारा कभी इस अंधेरे में नहीं जाना चाहता था। उसे खूबसूरत रोशनी की आदत हो चुकी थी, एक जानलेवा आदत जो अब इस मजबूत शख्स को बहुत गहरी और बेरहम आजमाइशों की तरफ खींच कर ले जाने वाली थी। इस मजबूत शख्स को मोम बनने की कीमत चुकानी थी, और वो कीमत इसके मोम वजूद पर तांबे की मोहर की तरह सख्त होने वाली थी। आखिर को यूं ही बेमकसद अपनी इस प्यारी बीवी के हमरा सड़कों पर बिला वजह पैदल चलते वो मुतमईन था। वो इसके कंधों पर लटके इसके कंधे पर ठोड़ी टेके मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। आप थके नहीं? वो मुस्कुराया। नहीं, मगर कैसे? अब मैं तुम्हारे जितना नाजुक तो हूँ नहीं, और वैसे भी अमर इंसान थकते नहीं है, इतना भी नहीं जानता। हाँ, अमर इंसान। वो हंसी। 2 राउंड्स और लगा लें फिर, मिस्टर अमर? वो शरारत से मुस्कुराई। तुम कहोगे तो मैं पूरी रात तुम्हारे साथ यूं ही सड़कों पर बिला वजह पैदल चल सकता हूँ, बिना थके बिना रुके। वो प्यारी लड़की खुश हुई थी। मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करती आंखें मूंद गई। जब वो सोती थी तो सब फरामोश करके ही सोती थी। सुल्तान को इसकी नींद पर रश्क आता था। वो ठोड़ी पर हाथ रखे इससे कुछ ही फासले पर लेटा इस मासूम चेहरे को नहा रहा था। इसकी दुनिया थी वो, फ़कत वही थी। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरी गुड़िया, हमेशा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैं इसका हाथ हमें सीने पर रख गया। एक सुकून महसूस करता वो गहरी सांस भर गया। मेरी पागल बीवी। वो मुस्कुराया। इस छोटे से ऑर्फन केयर में वो मामूली सी लड़की अब अपना हर काम खुद करना सीख रही थी। वो बड़ी हो रही थी, मगर अब एक अदद सरफिरी लड़की उसकी संजीदा से ज़िंदगी में धावा बोल चुकी थी। वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मतवज्जो होती थी। ये चश्मश की बातें ही ऐसी थी, अजीब, इसी की तरह पागल। वो अपना चश्मा दुरुस्त करती इसके साथ किचन में काम में मसरूफ़ थी। फिदार, तुम ये गलत कर रही हो, ये गोल शेप में बनाने, और तुम ये क्या उल्टे सीधे नक्शे बना रही थी? वो मैदे से गोल शेप बनाने की बजाय न जाने कौन सी शेप बना रही थी। ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ हम हमेशा करते हैं वो सारी ज़िंदगी करते रहें। हमें बदलना भी चाहिए। जब हम एक काम को एक ही तरह करेंगे तो बहुत जल्द बोर हो जाएंगे, मगर जब हम इस काम को अलग तरीके से करेंगे तो जल्दी बोर नहीं होते। देखो, ये शेप भी अच्छी लग रही है। हिना ने गहरी सांस भरी। हर काम में तुम्हें अपना तरीका ढूंढती हो। हाँ ना, इंसान को मुख्तलिफ होना चाहिए, सब जैसे तो सब होते हैं। वो ना में गर्दन हिलाती अपने काम में मसरूफ़ हुई। हिना, एक बात पूछूं तुमसे? मैं मना करूंगी तो क्या नहीं पूछूंगी तुम? वो हंसी। पूछो। तुम्हें यहाँ किस इंसान से नफरत है, या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हें चिढ़ है, जिसे तुम अच्छा सबक सिखाना चाहती हो? वो शरारत से अंदाज में पूछ रही थी। कोई भी नहीं, यहाँ सब बहुत अच्छे। हाँ, कोई तो होगा ना।
یا تم بس مجھے بتانا نہیں چاہ رہی؟ فدار نے اپنی اینک اتار کر ایک طرف رکھی۔ ایسی بات نہیں ہے فدار، ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بدلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس انسان کو خود حساب لیں گے۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، ہر انسان جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، اچھا یا برا، وہ ہمیں ایک چیز سیکھ دے کر ہی جاتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرتی ہو تم سے بڑی جو ہوں، وہ چہک کر بولی۔ مجھ سے پورا 1 سال چھوٹی ہو تم، ہینا نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ سوچنے میں تو نہیں، وہ مسکرائی۔ اچھا اب بتاؤ بھی، ہینا نے گہری آواز لی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ لڑکی جلدی ہار نہیں مانتی۔ یہاں تو کسی سے مسئلہ نہیں ہے، پر ہاں یہاں کی ایک ٹرسٹی ہے، وہ مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی۔ جانتی ہے وہ یہاں کے فنڈز خود استعمال کرتی ہیں۔ شفا آنٹی یہی جانتی ہیں مگر پھر بھی چپ رہتی ہیں۔ وہ عورت مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ اچھا وہ رہتی کہاں ہے؟ فدار نے سوال کیا۔ یہاں پاس میں ہی کچھ گھر چھوڑ کر۔ کیوں؟ پھر ٹھیک ہے، فدار نے شرارت سے مسکراتے کہا۔ کیا ٹھیک ہے؟ ہینا نے اسے دیکھا۔ کچھ سوچنے دو، یہ کہتی وہ واپس سے چشمہ پہنتی اب گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے اب تمہارے اس پاگل سے دماغ میں؟ ہینا سے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ رات کو بتاؤں گی، ابھی نہیں۔ وہ اپنی بنائی ٹیڑھی شیپس کو اوون میں رکھتی بولی اور کچن سے باہر ہوئی۔ ہینا سر جھکاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی ونڈو کے قریب بیٹھی ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری تھامے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کیا میں تمہاری ڈائری دیکھ سکتی ہوں؟ اپنے قریب اس کی آواز سنتے اس نے ایک دم سے ڈائری بند کی۔ نہیں، تم یہ نہیں دیکھ سکتی۔ ہینا نے دراز کھولتے ڈائری اندر رکھی۔ اوکے، وہ نارمل انداز میں بولی۔ ہینا تم جانتی ہو اڈی کے پیچھے حصے میں وہاں پھولوں کے پیچھے خفیہ دروازہ ہے۔ اس کی بات پر ہینا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں جانتی۔ اور تمہیں کیسے پتا؟ ارے میری پیاری دوست، یہاں کا کوئی بھی ایک کونا فدار کی نظروں سے نہیں بچا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے بیڈ پر جا بیٹھی اور اپنی کتاب ہاتھ میں تانگے ہوئے اس پر نگاہیں جما دی۔ پاگل، ہینا نے رخ موڑا۔ ونڈو کے باہر کالا اندھیرا ہر طرف پھیلا تو آسمان پر جادوئی نمودار دنیا ہوئی۔ وہ اسی جگہ پر بیٹھی آسمان پر ان تاروں کو دیکھ کر رہی تھی، مگر وہ بس ایک سوالیہ نشان ہی تھا، اور کوئی شیپ۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ گھنگھریلے بالوں والی اندر داخل ہوئی۔ تم مس ہینا تیار ہو؟ یہ کہتی وہ قریب آئی، دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ تیار کس چیز کے لیے؟ آؤ بتاتی ہوں۔ وہ ایک بھورے رنگ کا لمبا سا تھیلا کندھے پر ڈالے اب نہ جانے کیا نیا کرنے والی تھی۔ ہینا کا ہاتھ تھامے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہینا نے اسے روکا۔ پاگل، اب کہاں جا رہی ہو؟ اور رات کے اس وقت؟ ارے ہینا میری ڈرپوک دوست، تم کتنا ڈرتی ہو یار۔ وہ ہنسی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں؟ اچھا تو چلو پھر میرے ساتھ۔ ہینا نے ایک گہری سانس بھری اور اس پاگل لڑکی کے ساتھ چل دی، اور وہ دونوں بھوتوں کی طرح چپکے سے اوڈی سے باہر نکلی اور اس کے پچھلے حصے کی طرف آئیں۔ فدارہ اب بتا بھی دو کیا کرنے والی ہو تو؟ بتاتی ہوں۔ وہ چلتی ہوئی کونے میں لگے ڈھیر سارے پھولوں کی طرف آئی اور زمین پر بیٹھی۔ ہینا اس کے قریب بیٹھی۔ ہینا کیا تم آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اپنی مرضی سے وہ سب کرنا چاہتی ہو جو کبھی تم نے خواب میں بھی سوچا ہو؟ ہینا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ۔ ہاں چاہتی تو ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ تو پھر میرا ساتھ دو گی نا؟ میں تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے چلوں گی جہاں تم آزاد ہوگی، جہاں تم جب چاہے اپنی مرضی کر سکتی ہو، اپنی شرطوں پر جی سکتی ہو۔ مگر فدار، ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ ارے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس ڈرنا بند کرو اور جو بھی دل چاہ رہا ہے بس کرتی چلی جاؤ، سب آسان لگے گا۔ یہ کہتے اس نے اپنی اینک اتاری اسے درست کرتے وہ پھولوں کی بیلیں ہٹا رہی تھی۔ ہینا ادھر ادھر دیکھتی اب دھوپ نکل رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ چھپا دروازہ انہیں مل ہی گیا۔ وہ اپنے ہتھیار کو لاک میں گھما رہی تھی۔ کافی دیر کوشش کرنے پر آخر وہ کھل چکا تھا۔ وہ چھوٹا سا دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں سے ایک انسان کھڑا ہو کر گزر نہیں سکتا تھا۔ اس دروازے سے گزرنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہینا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بتاؤ گی بھی کہ کرنا کیا ہے؟ ارے اس عورت کو سبق سکھانا ہے نا، میں نے پورا پلان بنایا، چلو اب اس کی نیند حرام کرتے ہیں۔ وہ دروازے سے جھک کر باہر نکلی۔ ہینا نے ایک نگاہ پیچھے دوڑائی اور پھر سامنے دیکھا۔ وہ چشمش اس طرف اپنا چھوٹا سا ہاتھ بڑھائی کھڑی تھی، جو اب اسے تھامنا ہی تھا۔ ہینا نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اس کے ہمراہ سڑک پر کھڑی تھی۔ فدار نے جھک کر دروازہ بند کیا۔ خالی سڑک پر لگے بلب جل رہے تھے اور ان کی روشنی سڑک پر ہر جگہ پھیلی تھی۔ اس کا گھر کون سا ہے مجھے بتاؤ گی؟ ہینا نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ وہاں آگے ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہینا کی دل کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں واپس آئی تھی کبھی ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ ڈرتی تھی، رات سے، اندھیرے سے، مگر اب اس پاگل سی لڑکی کے ہمراہ اسے نہ جانے کیوں ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور اب یہی آزادی اس کا مقدر بننے والی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی کچھ گھر چھوڑے اس کے گھر کے ایک سائڈ پر آ رکی۔
یہ گھر ہے اس کا۔ فدار کے سوال پر ہنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اور کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے گھر؟ نہیں، وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ بہت اچھے، یہ کہتے فدار نے اپنا بڑا سا تھیلا اسے تھمایا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کچھ بڑے بڑے پتھر جمع کرتی ہے وہ بآسانی اس دیوار پر چڑھ سکتی تھی۔ پہلے میں اندر کودوں گی، پھر تم آنا، اور ڈرنا مت۔ ہنا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اپنا چشمہ درست کرتی دیوار پھلانگ چکی تھی۔ ہنا نے ایک ڈرتی سی نگاہ آس پاس دوڑائی اور زور سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کس پاگل سے واسطہ پڑ گیا ہے میرا؟ وہ پتھروں پر چڑھتی دیوار پر کھڑی تھی۔ فدار نے اسے سہارا دیتے نیچے اتارا۔ وہ کچھ پتھر اندر سے اٹھا کر دیوار کے قریب رکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے اسے دیکھا۔ ارے بھی واپس بھی تو آنا ہے نا، تو بندوبست تو پہلے ہونا چاہیے نا، بعد میں دقت نہ ہو۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اس گھر کے دروازہ کھولے اب اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اب بتاؤ گی کہ آگے کیا کرنا ہے؟ بتاتی ہوں، یہ کہتے اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پیپر اور پین نکال کر ہنا کی طرف بڑھایا۔ جو میں کہوں اس پر لکھو، میری رائٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ہنا کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ لکھنا شروع ہوئی مگر اس کے الفاظ سنتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ تم بھی نہ فندار، ایک نمبر کی سٹکی ہو۔ ہاں نا، چلو باقی کا کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی اینک والے ہتھیار کو پھر سے گھمایا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولے۔ وہ دونوں جھک کر جھانک رہی تھی۔ ہنا اس کے سر پر سے سر نکالے دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پر وسلیم سی خاتون تیکھی ناک لیے مست سونے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے قریب آ بیٹھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہنا نے سرگوشی کی۔ تھوڑا کالا جادو کرتے ہیں، اس کی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، دیکھنا، فدا نے سرگوشی کرتے کہا۔ تو ہنا کی ہنسی چھٹی۔ وہ ایک پل میں منہ پر ہاتھ رکھی۔ فدار نے ایک دفعہ پھر اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک رنگی سی گھڑیا نکالی۔ وہ عجیب شیپ کی تھی، دکھنے میں ہی عجیب۔ یہ میری تھی، میں بچپن میں اس سے کھیلتی تھی، مگر اب اس کام پر لگانے کا وقت ہے۔ یہ تمہاری تھی اتنی ڈراؤنی؟ توبہ، اسے کھیلتی بھی تم؟ دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا ہے، کیا بلا ہے یہ؟ وہ دونوں دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرتی بیٹھی تھی۔ ہاں نا، بچپن میں کھیلتی تھی، اب تو جیسے بوڑھی ہو گئی ہو نا تم۔ ہنا نے مسکراہٹ دبائی۔ فدار نے پھر سے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، ایک کالے رنگ کا چاک نکالا اور اٹھ کر اس کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر بیٹھی اس کالے رنگ سے زمین پر گول دائرہ بنا رہی تھی۔ اس دور گول دائرے میں کراس کا نشان بناتی وہ شرارت سے مسکرائی۔ پھر سے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک ماچس اور دیا سلائی نکالا۔ اوہ، یہ تمہارا تھیلا یا پھر الادین کا چراغ؟ ہر چیز ہی نکلتی جا رہی ہے اس میں سے۔ چراغ ہی سمجھ لو مدام۔ ایک زوردار خراٹے کی آواز پر دونوں ایک منٹ میں بیڈ کے پیچھے جا پہنچی۔ اگر اٹھ کے کیا؟ نہیں، لگتا تو نہیں۔ فدار نے بیڈ کے کونے سے آنکھیں نکالے اسے دیکھا۔ وہ رخ موڑے سو رہی تھی۔ وہ دونوں پھر سے اپنے کام میں لگی۔ وہ اس بے ڈھنگی گڑیا کو کراس کے بالکل بیچ میں رکھتی، ایک سائڈ پر دیا رکھتی ماچس اسے جلا چکی تھی۔ اب لگ رہا ہے نا کالا جادو؟ دونوں بیک وقت ہنسی۔ وہ خط نکال کر فدار نے اپنے تھیلے میں پھر سے ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ رنگ کا پینٹ نکالا۔ ہنا نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سرخ رنگ پر وہ اس خط پر لگا رہی تھی۔ وہ چھوٹا پیکٹ ہر کام ترتیب اور ڈیٹیل سے کرنا جانتی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں اٹھیں اور اب تیکھے ناک والی سلیم خاتون کے قریب آتی وہ دونوں جھک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو گدھے بھیج کر سو رہی ہے ہنا۔ وہ ہنسی۔ ہنا نے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ چلو، اچھی بات ہے، چلو۔ اب وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگیں گے۔ میں جانتی ہوں وہ ایک دفعہ بھی سیدھی نہیں ہوگی، تو مزید پلان تیار کرنے کے لیے مجھے فرصت چاہیے ہوگی۔ ہنا نے نام میں گردن ہلائی۔ فدار، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم اس وقت گھر سے باہر نکلی ہیں تو؟ اور کسی کو بتائے گا کون؟ تم۔ فدار نے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماروں گی میں تو پھر؟ ریلیکس ڈیئر، چلو چلتے ہیں، آج کا کام تو پورا ہوا۔ وہ دونوں دیوار پھلانگتی واپس سڑک پر آئیں۔ وہ یوں پہلی دفعہ اس پاگل کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر بہت اچھا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ تھوڑا سا خوش ہوئی۔ ہنا نے آس پاس دیکھا۔ وہ اسی چھوٹے دروازے سے اندر آئیں اور اسے ٹھیک سے بند کرتی اب اوڈی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ گلفام کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ دونوں ایک پل میں دیوار کے پیچھے چھپی۔ وہ جمائی لیتے ان کے قریب سے گزر گئی۔ ہنا نے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی اور کمرے میں داخل ہوتے وہ دھڑم سے بیڈ پر گری۔ یہ سب کیا ہوا؟ وہ یہ سوچنے میں مصروف تھی۔ فدار، تم بالکل پاگل ہو۔ جانتی ہوں، تمہیں بھی کر دوں گی، فکر مت کرو۔ پاگل کہیں کی۔ آئندہ جب بھی تمہارے اس خرافاتی دماغ میں کچھ پکا ہو تو 10 بجے کے بعد ہی مکمل کرنا۔ گلفام ڈور لاک کرنے کے بعد پھر یہاں نہیں آتی۔ ہاں، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ وہ اوپر والے بیڈ پر لیٹی نیچے والے بیڈ پر لیٹی اس لڑکی سے سنجیدگی سے باتیں کر رہی تھی۔ فدار کے ہوتے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھو کہ میں تمہاری ہمیشہ حفاظت کروں گی۔ ہنا، وہ مسکرائی۔ تم بہت بڑی باتیں کرتی ہو فدار، تم بھی سیکھ جاؤ گی۔ وہ نام میں گردن ہلاتی کروٹ بدل گئی، مگر وہ سوچ رہی تھی۔ وہ سوچنا کبھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ آخر آج اس نے کچھ ہٹ کر کیا تھا۔
کچھ پاگل پن اس پاگل کے ساتھ مل کر۔ وہ مسکرائی۔ اس ایک ڈمپل والے پاگل سے لڑکی کی زندگی میں ایک عدد ایڈونچر شامل ہو چکا تھا۔ وہ بظاہر تو اس سنجیدہ شخص کے ساتھ کام میں ڈوبا رہتا، مگر اس پاگل لڑکی کو سارا دن اس نیلی آنکھوں والی کی ایک جھلک کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر کچھ تھا جو یگی کو بھٹکا رہا تھا۔ مگر اس کے ہٹلر بھائی کی طرف دیکھتا وہ اعصاب درست کر جاتا۔ وہ اپنے باب کٹ بالوں کو پونی میں قید کیے، اسکارف گلے میں ڈالے، بنا سلیوز کا ٹاپ پہنے ڈرائنگ روم کے باہر سے گزری۔ ایک پل کو وہ واپس مڑتی جھک کر اندر جھانک رہی تھی، جہاں وہ پاگل لڑکا جالی دار بلیک کلر کے اد سلیوز والی شرٹ پہنے بیٹھا کام میں مصروف تھا، جبکہ اس سنجیدہ انسان کی اس طرف پشت تھی۔ ماتھے پر انگلی پھیرتے اس نے ایک نگاہ بائی چانس دروازے کی طرف دوڑائی۔ وہ جھک کر دیکھنے میں مصروف تھی۔ یگیت نے آئیبرو اٹھا کے اشارہ کیا۔ اسے نفی میں گردن ہلائی، بالوں کو جھٹک کر وہ وہاں سے غائب ہوئی، مگر وہ جاتی جاتی اس کا ایک ڈمپل نمایاں کر گئی۔ عثمان بے، آپ کے حکم کے مطابق سب ایریاز خالی کروا دیے ہیں، مگر کچھ لوگ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ سائرین کے گھر، فیملی سب وہاں ہیں۔ اس سنجیدہ شخص کے چہرے پر خفگی صاف نمایاں تھی۔ جو نہیں نکلنا چاہتا اسے مرنے دو، ہم ہر دفعہ الرٹ جاری نہیں کر سکتے۔ لیو دیم۔ یگیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ دھیان رکھیں یگیت، جب میں گھر سے باہر ہوں تو تمہاری ذمہ داری ہے، اور کسی غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں، ایک بھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بے فکر ہے، میں ہوں یہاں، کسی کی ضرورت ہے ایک نگاہ پہ اس طرف دوڑانے کی؟ وہ ماتھے پر سلوٹیں لیے بولا۔ عثمان بے نے اس بات میں سر ہلاتے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور چل دیا۔ وہ پاگل لڑکا اب اپنے اعصاب نارمل کر رہا تھا، کچھ ریفریشمنٹ کے لیے باہر نکلا تھا۔ پابندی شدہ جگہ پہنچتا وہ شریر سا مسکرایا، ہمیشہ کی طرح جھولے پہ بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ مرحبا، وہ قریب آتا بولا۔ مرحبا، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے بال پیارے نہیں ہیں۔ وہ تیکھی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شریر سا مسکراتا اس کے قریب سے گزرتا، ایک نگاہ اسے دیکھ کر اگلے ہی پل ہٹاتا فاصلے پر ہوا اور سامنے لگے پھولوں کے پاس جا رکا۔ تم تھکتی نہیں ہو کیا؟ ہر وقت ان کتاب میں سردیے رہتی ہو؟ نہیں تو، ان کتابوں کی ایک اپنی ہی دنیا ہے، جو حقیقی دنیا سے بہت الگ اور قدرے اچھی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بنا اسے دیکھے بول رہا تھا۔ ویسے کہ ان کتابوں میں جو کردار لکھے جاتے اس جیسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ وہ با کردار، نیتی اور اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کوئی انسان ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یگیت نے آئیبرو اٹھائے۔ تو تم یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ حقیقت میں وہ کردار ایگزسٹ نہیں کرتے؟ ظاہر ہے، اب ہر کوئی عبداللہ جیسا تو نہیں ہوتا نا؟ وہ مسکرائی۔ عبداللہ کون؟ یگیت نے اس کی جانب پشت کیے بولا۔ ارے تم نے عبداللہ نہیں پڑھا؟ مجھے پڑھنا پسند نہیں، کچھ بھی۔ حلیہ نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ ہاں تو پھر تم کیا جانو ایک باکردار شخصیت کیسی ہوتی؟ ہاں، جیسے تم نے تو حفظ کی ہوئی ہے نا تمام باکردار افراد کی لسٹ۔ وہ سیدھا ہوا تو اس کی نگاہ بے اختیاری اس نازک لڑکی پر پڑی، مگر اگلے ہی پل وہ نگاہیں جھکا گیا۔ وہ اس وقت سلیو لیس ٹاپ پہنے ٹانگوں سے اونچی اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ یہاں یہ سب نارمل تھا۔ وہ روز ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا جو ادھورے کپڑے زیب تن کرتے پھرتے تھے، مگر نہ جانے کہ اس مقابل نیلی آنکھوں والی لڑکی کو وہ یوں ادھورے لباس میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں کتابیں پسند ہیں؟ وہ پھر سے رخ موڑے کھڑا تھا۔ بہت۔ ایک یہی تو ہے میری دوست یہاں پر۔ اچھی بات ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہہ سکتی ہو، وہ آفر کر رہا تھا۔ ہاں، اور میں اپنا کوئی بھی کام تم سے کیوں کہوں گی بھلا؟ میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، میرے ایک اشارے پر چلنے والے۔ وہ مسکرایا۔ ایسا کوئی کام جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتی، جو تم کرنا چاہتی ہو مگر کر نہیں پاتی، کہہ سکتی ہو؟ وہ خاموش ہوئی۔ اور کیا تم وہ کرو گے جو میں کہوں گی؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اور وہ کس خوشی میں؟ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کی کشادہ پشت کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ان مینڈک جیسی آنکھوں کی خوشی میں، وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ ایک پل بعد ہی اسے اپنی کشادہ پشت پر زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ یگیت نے مڑ کر دیکھا، وہ کتاب زمین پر پڑی تھی۔ وہ مسکراتے اسے اٹھا کر اب دیکھ رہا تھا۔ ہلکی سی کتاب ہے، میرے خیال سے تمہیں وزنی کتابیں خریدنی چاہیے تاکہ اگلی دفعہ تمہیں پڑھنے کے علاوہ اس کو اچھے سے استعمال بھی کر سکو۔ وہ مسکرائی مگر خاموش رہی۔ پاگل کہیں گا، کیا تم واقعی میری بات مانو گے؟ وہ اب کام کی بات پر آئی۔ نہیں، بس فارمیلٹی کے لیے بولا۔ ڈفر بھی ہو تم پھر؟ وہ سیدھی ہوئی۔ کوئی کام تھا؟ یگی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو مگر کیا تم مجھے ایک کتاب لا کر دے سکتے ہو؟ اس ایک ڈمپل والے نے گہری سانس بھری۔ کتابوں اور پڑھائی سے تو چھیڑ تھی اسے، مگر مقابل کا آرڈر منع نہیں کر سکتا تھا۔ ضرور، کون سی چاہیے؟ میں نام بتاؤں گی، مگر بھائی جان اور کسی اور سے ذکر مت کرنا۔ وہ کیوں؟ وہ کمر پر ہاتھ بندھے اسی کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ کتاب مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے۔ ہاں،
تو یہ بات ہے، اٹ مینس میں تمہارا اسنیک فرینڈ ہوں۔ وہ ناک سکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم میرے دوست ہو؟ تم کہو میں کہوں، ایک ہی تو بات ہوئی نا۔ وہ مسکرایا۔ وہ ڈائری کے صفحے پر کچھ لکھتے اس کی جانب آئی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ یہ لو۔ یقین نے بنا اسے دیکھے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا۔ وہ ہنسا، اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ تو وہ نیلی آنکھیں ایک پل کو اس پر ٹھہری۔ اگر تم نے یہ کتاب بنا کسی کو بتائے مجھے لا کر دو گے تو تمہارے یہاں پر آنے پر پابندی ختم۔ وہ کہتی مڑی اور واپس جھولے پر جا بیٹھی۔ تمہیں یہ کتاب واقعی چاہیے؟ ہاں نا، میں بہت عرصے سے پڑھنا چاہتی ہوں مگر بھائی جان وہ اجازت نہیں دیتے۔ تمہارے بھائی جان کی تو میں منہ میں بڑبڑاتا وہ رکا۔ ایک شرط پر لا کر دوں گا۔ اور وہ کون سی؟ وہ بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا۔ پہلے شرط پہلے بتاتے ہیں پاگل انسان، وہ بولی، مگر وہ انسنی کرتا جا چکا تھا۔ عجیب ڈفر انسان ہے، بس ڈمپل ہی کچھ اچھا ہے۔ وہ ہنسی۔ پڑھائی اور کتابوں سے نفرت کرنے والا پاگل سا لڑکا وہ صفحہ ہاتھ میں تھامے آدھے ترکی کی لائبریری میں خوار ہو رہا تھا۔ ایک پورے دن کی محنت کے بعد آخر وہ کتاب اسے مل ہی گئی۔ وہ اس سرخ صفحے والی کتاب کو ہاتھ میں تھامے مسکرا رہا تھا۔ 40 Rules of Love۔ وہ رومانٹک کہانی پر مشتمل کتاب تھی۔ وہ شرارت سا مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دن مکمل خوار ہونے کے بعد وہ گہرے اندھیرے میں وہ سرخ پنے والی کتاب تھامے کھڑا تھا۔ آدھے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے وہ ڈائری تھامے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے اپنی بالکنی کی کھڑکی پر آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ آہٹ دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ڈائری ایک طرف رکھتی بالکنی کی طرف آئی۔ ایک منٹ رک کر سوچنے پر پردہ ہٹاتے اس کی نگاہ اس پاگل لڑکے پہ پڑی جو بالکنی کی ریلنگ کے نیچے لٹکا تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، مجھے لگتا ہے پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں سنائی بھی کم دیتا ہے۔ اپنے کان چیک کراؤ، کب سے آوازیں دے رہا ہوں، گلا بیٹھ گیا میرا۔ ہاں، تم یہاں کیا کر رہے ہو بندر کہیں کے؟ وہ بھی اس وقت؟ ڈانس کر رہا ہوں، تمہیں دکھ تو رہا ہوگا۔ کانوں کے ساتھ ساتھ تمہاری مینڈک جیسی آنکھوں کو بھی مسئلہ ہے۔ اب کھڑکی کھولو اس سے پہلے میں کہ یہاں سے نیچے گر جاؤں۔ وہ حیرانی سے اسے یوں لٹکا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو موگلی کی اولاد، کھڑکی کھولو ورنہ میں گر جاؤں گا۔ ہاں، ایک منٹ۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی کھڑکی کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ ادھ نیچے لٹکا لمبا سا بندر ایک جھٹکے سے اوپر چڑھتا اس کی خوبصورت سی بالکنی میں کودا۔ پاگل ڈفر کہیں گے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے، جانتے ہو نا؟ اور تمہیں کسی نے دیکھا نہیں یہاں آتے؟ تم کیسے اور کس طرح یہاں آئے؟ یگیت نے اس کے منہ پر ایک دم ہاتھ رکھا۔ کتنی بولتی ہو تم؟ ہولیا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں؟ مجھے چھونا مت۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے چھونے کی تو میں… وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف کیے مٹھیاں بھیجتا رکا۔ ایک منٹ، اپنے منہ کی زپ بند کرو اور میری بات سن لو یار، جلدی بولو نا۔ وہ اسی ٹائپ کے ملبوس میں تھی۔ یگیت نے ایک نگاہ اسے دیکھتے سر جھکا دیا۔ تمہاری یہ کتاب اسے دینے آیا تھا۔ تو تم کیا صبح نہیں آ سکتے تھے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے پاگل لڑکی، تمہارا وہ صبح ہٹلر بھائی سارا دن میرے سر پر سوال رہتا ہے، اور وہاں تمہارے دروازے کے باہر وہ تمہارا گنجا کھڑا ہے نا تلوار لے کر۔ بتاؤ میں اس طرح آتا نہ آتا تو کس طرف آتا؟ ڈفر تو تم بھی ہو نا۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ایک پل کو وہ ہنسی پھنس رکی۔ اچھا وہ سب چھوڑو، کیا تم واقعی وہ کتاب لے آئے؟ نہیں تو میں تو بس وہیں ٹہلنے آیا تھا، کہتا وہ اپنے کندھے پر سے بیگ اتارتا اس میں سے وہ سرخ پنے والی کتاب نکالے کھڑا تھا۔ چلو کسی کام تو آئے تم نکمے، لاؤ دو۔ وہ آگے بڑھی۔ یگیت نے ایک کتاب فاصلے پر کی۔ لاؤ دو نا، پہلے شرط تو سن دو۔ اب تم اس سے رشوت لو گے، وہ بھی کتاب کے بدلے؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھتی بولی، یہی سمجھتی؟ جلدی بولو۔ وہ اس خوبصورت بالکنی میں نیچے زمین پر بیٹھا۔ کدھر سیٹ ہو رہے ہو تم؟ ایڈیٹ، کتاب دو اور نکلو یہاں سے۔ وہ اسے آرام سے بیٹھے دیکھ کر بولی۔ ارے کر دینا وہی آدھی باسیوں والی بات، ذرا بھی مینرز نہیں ہے تمہیں۔ پتہ ہے کتنا خوار ہوا تمہاری اس فضول سی کتاب کی خاطر؟ یگیت نے تکھی نگاہ اسے دیکھا۔ تو اب کیا تمہاری کہ جناب حضور شہزادہ خانزادہ میرے لیے اتنی محنت کر کے آئے ہیں؟ وہ ڈمپل نمایاں ہوا پھر سے کم ایک گلاس پانی تو پلا ہی سکتی ہو نا موگلی۔ شٹ اپ، تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ ہاں تو اب ہاتھ تو چلا نہیں سکتا نا، تم لڑکی ہو، وہ بھی اتنی پیاری سی مینڈک جیسی آنکھوں والی۔ اس نے زبان کار آمد۔ کیا کہا تم نے؟ میری آنکھیں مینڈک جیسی ہیں؟ اس لمبے لڑکے کے بالوں کو وہ موگلی ایک دفعہ پھر جکڑ چکی تھی۔ میری آنکھیں مینڈک جیسی ہیں اور تمہارا یہ ڈمپل، یہ بھی بالکل بلیک ہول جیسا عجیب اور ایسا جلتا ہے جیسے کسی نے سڑک پر گڑھا کھود کر اس میں پانی بھرا ہو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ارے چھوڑو جنگلی لڑکی، آخر میرے بالوں سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ وہ اسے دور کر رہا تھا، مگر وہ جنگلی لڑکی اپنی مرضی سے ہی ہٹنے والی تھی۔
کچھ دیر اچھی طرح درگت بنانے کے بعد وہ تھک کر اس سے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ قسم سے پوری کی پوری جنگلی ادم۔ وہ بال صحیح کرتا تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایڈیٹ کہیں گے، اب بک دو اور نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہارا گلا دبا دوں۔ یگیت نے کتاب اس کی طرف بڑھائی مگر اس کے پکڑنے سے پہلے ہی واپس کھینچی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے شرط، جلدی بکو۔ اس نے کتاب اس کی طرف بڑھائی جسے وہ پل میں تھام گئی۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی ایک دم ہی خوش ہوئی۔ ان نیلی آنکھوں میں اقبال کو دیکھتا وہ پورے دن کی محنت وصول کر چکا تھا۔ ہاں یہ تو وہی ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ، اتنے بھی ڈفر نہیں ہو تم، کچھ اچھے بھی ہو۔ ایک پل میں اپنا رویہ بدلتی وہ چہک کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ پاگل۔ اس خوبصورت سی بالکنی میں نیلی آنکھوں والی کے ہمراہ وہ ایک بازو گھٹنے پر رکھے ایک ٹانگ سیدھی کیے بیٹھا تھا۔ یگیت نے اپنی جیکٹ اتار کے اس کے کندھوں پر رکھی۔ وہ کتاب سے نگاہیں ہٹاتے ایک پل کو چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جب تک یہاں بیٹھا ہوں اسے پہن لو پلیز، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر جیکٹ کندھوں پر پھیلائی۔ بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ کتاب میں ایک عرصے سے پڑھنا چاہتی تھی مگر اٹس اوکے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک اور خوشی تھی جسے وہ ایک ڈمپل والا بغور دیکھ رہا تھا، بنا پلکیں جھپکے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری آنکھیں میری مرضی۔ وہ ہنوس رہا۔ نکال دوں گی، وہ ہنسا۔ اب کس خوشی میں یہاں پر بیٹھے ہو؟ کام ہو گیا نا، اب نکلو یہاں سے۔ نہ جاؤں تو؟ وہ شریر سا مسکرایا۔ تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دوں گی۔ یقینی اس بات میں سر ہلاؤ۔ ساؤنڈس گڈ۔ تم کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے نا؟ وہ اس کے ہمراہ کچھ ہی فاصلے پر زمین پر بیٹھی تھی۔ پہلے نہیں تھا، ہاں مگر اب ہو گیا ہوں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، ہولیا نے انگلی سے اشارہ کرتے اسے جانے کو کہا۔ وہ سامنے روشنی دیکھ رہی ہو؟ ہولیا نے اس کی انگلی کی سمت دیکھا۔ ایک طرف کونے میں کافی زیادہ روشنی چمک رہی تھی۔ وہ جانتی ہو کیا ہے؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ آزادی۔ وہ گردن جھکا گئی۔ دیکھنے میں ہی روشن ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، آزادی ایک ایسی روشنی ہے جو چمکتی ہے تو انسان کی روح تک اثر کرتی ہے۔ جانتی ہوں، مگر میرے لیے آزادی ایک حسرت ہے، وہ شاید ہمیشہ رہے گی۔ اس کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی تھی جس سے ساتھ بیٹھا وہ شخص ایک پل میں بھانپ گیا تھا۔ ضروری نہیں کچھ حسرتیں مکمل ہونے کے بعد بھی ہوتی، تم چاہو تو؟ ہاں، میری چاہت۔ یہاں میری چاہت کا کوئی مطلب نہیں ہے مسٹر ایپل، اور میں سمجھ گئی ہوں بہت عرصہ پہلے ہی۔ یگیت نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری چاہ کا کوئی مول نہیں؟ وہ نیلی آنکھیں اس کے ڈمپل سے ٹکرائیں۔ کیا معلوم کوئی ایسا بھی ہو جسے بس تمہارے ایک اور حکم کا انتظار ہو؟ وہ مسکرائی۔ اس دنیا میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ شاید ہو، کبھی کبھی رائٹ انسان ہمارے لیفٹ میں ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہولیا نے ایک نگاہ اپنے لیفٹ سائڈ پر گھنائی۔ انسان بیٹھا ہو تب ہی ہے نا؟ اسپائک تو نہیں؟ وہ ہنسا۔ ہولیا کی نگاہیں ایک پل کو اس کے ٹمپل پر جا ٹھہری۔ چلو اب نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالم لوگ۔ وہ اٹھا۔ ہولیا نے اس کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ مڑی اس کے کمرے کی طرف۔ سنو، اس کی آواز پر وہ رکی۔ تو مکمل لباس میں زیادہ پیاری لگتی ہو۔ وہ مڑی، مگر وہ لمبا سا لڑکا جا چکا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ بالکنی تک آ اسے کونے سے جاتے دیکھ کر ہنسی۔ ایڈیٹ۔ کتاب ہاتھ میں تھامے وہ بے اختیار ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی۔ بنا بازو کا وہ ٹاپ، وہ اسکرٹ کے نیچے سے واضح ہوتی اس کی ٹانگیں۔ وہ تو نارمل کی ڈریس تھی، مگر اچانک ہی اس کے یوں کہنے پر اس کو خود کو تھوڑا دیکھ کر عجیب لگا۔ وہ سویٹر پہنتی بیڈ پر بیٹھے اپنی ایک نیلی ڈائری کھولے ایک پیاری سے مسکراہٹ سجائے چہرے پر بیٹھی تھی۔ ایک چاہ کی حسرت، میری بے ڈھنگی زندگی میں بے ڈھنگی سی باتیں، میرا غصہ اور سننے والا وہ پاگل انسان، ایک ڈمپل والا پیارا لڑکا۔ مسکرا کر قلم روکتی وہ کچھ الگ محسوس کر رہی تھی۔ وہ سرخ پنے والی کتاب سامنے اپنے دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ آخر وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ تیکھے ناک والے اپنے بیڈ کے قریب یوٹ پٹاک سے سیب کی گڑیا اور تام جھام دیکھ کر ایک پل کو تو حیران پریشان ہوئی، مگر جوں اس نے وہ سرخ رنگ سے لپٹا خط پڑھنا شروع کیا وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ آخر وہ کون تھا جسے اس کی سبھی کالے کارناموں کا پتہ تھا؟ آخر کون؟ اسے بے اختیار ہی کچھ دن پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا۔ وہ اپنے اعصاب درست کرتی اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی، مگر ایک عجیب سی کشمکش اس کے ذہن میں بھٹک رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دو پدلی سی لڑکیاں اسے کیت قدر ناک میں دم کرنے والی تھی۔ ایک عجیب سا لباس پہنے وہ چلتی ہوئی عجیب سی گلی میں داخل ہوئی۔ ایک طرف کی ڈیوڑی سے گزرتی وہ سیدھا ایک مختصر سے حال میں پہنچی۔ وہ دو خطرناک چہروں والے آدمی حال کے بیچوں بیچ بیٹھے شطرنج کی بازی سجا چکے تھے۔ وہ عجیب سا آدمی ہنسا تو اس کے دائیں رخسار پر ایک لمبی سی ٹانگوں کی لکیر نمایاں ہوئی۔ ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑی اس نفس کو دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔
تو آخر کوئی اچھی خبر سننے کو مل ہی گئی۔ کیوں محترمہ؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتی اس سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ہوئی۔ وہ اپنے پرس سے ایک لفافہ نکال کر ٹیبل پر پھینکا۔ خطرناک چہرے والے آدمی نے وہ لفافہ اٹھا کر کھولتے ہی چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائی۔ میرے خیال سے اتنی انفارمیشن کافی ہوگی۔ اب یہ چھوٹا سا کام مجھے امید ہے تم دونوں فضول انسان کر پاؤ گے۔ وہ ہنسا تو دوسرے آدمی نے اس شطرنج پیڈ پر پیادے کو حرکت دیتے مقابل پر گہرا وار کیا۔ چلاک انسان، بہرام نے ایک دم کہا۔ نظر ہٹی، درگھٹنا گھٹی۔ یہ کہتا وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ فکر مت کرو محترمہ، وہ چڑیا اب جتنی جلدی ہمارے شکنجے میں قید ہوگی۔ دھیان رکھو اور محتاط رہو۔ تم لوگ سلطان کو جانتے نہیں ہو، اس کے ہاتھ مت لگنا بس۔ یہ کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس خطرناک چہرے والے آدمی نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اپنا تحفہ تو لیتی جاؤ۔ وہ رکی اور اس لفافے پر نگاہ دوڑائی۔ اس رقم سے تو میری پسندیدہ لپسٹک بھی نہیں آئے گی جوانوں، میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ یہ کہتی وہ لفافہ ٹیبل پر پھینکتی 2 قدم چلی۔ اس کام کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے خوشی ہوگی، حقیقی خوشی۔ وہ اس چھوٹے سے حال سے غائب ہوئی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کندھے اچکائے، مگر وہ لمبی سی لڑکی نے خاص انفارمیشن دے چکی تھی جو ان دونوں کے لیے ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا، اور اب ان 2 بڑے چہرے والوں کو ایک عدد موقع کا انتظار تھا، بس ایک موقع۔ وہ سر پھرا پیڑا بظاہر تو اپنی نئی دنیا میں مصروف تھا، لیکن اس کی باز جیسی آنکھیں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ اپنے سب دشمنوں اور ان کی حرکت پر وہ اپنی تیز آنکھیں شکاری کی طرح گاڑے ہوئے تھا۔ اس ناپسندیدہ باسفورس کے کنارے بیٹھا وہ گہری سانس بھر گیا۔ سلطان کی نگاہیں بے اختیاری اپنے ہاتھوں کی طرف گئیں۔ خون سے رنگے وہ ہاتھ، اس کے بائیں بازو پر ایک گہرا چوٹ کا نشان۔ وہ دیکھتا کچھ الگ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ کتے موقع کا دیکھ کر فائدہ اس بھیڑیے پر حملہ تو کر چکے تھے، مگر افسوس کوئی خوش قسمت ہی سلطان سے بھڑکنے کے بعد بچ سکتا تھا۔ وہ اس طرح گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس کی پیاری سی بیوی سے نہ جانے کتنی دفعہ کال کر چکی تھی۔ شام کی رنگینیوں میں سمندر کنارے بیٹھا وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بغور اس کا وہ خوبصورت نام جگمگاتا دیکھ رہا تھا، مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا رات کا، اپنی پسندیدہ رات کا، جس میں وہ پاگل پیارا سا آدمی خطرناک زخمی بھیڑیا بن سکے۔ رات گہری ہوئی، ہر طرف جان لیوا اندھیرا پھیلا۔ وہ اٹھا اور ایک نگاہ سخت باسفورس پر دوڑاتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر آج نہ جانے کہ وہ بس گھر جانا چاہتا تھا، وہ بس سکون چاہتا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس نازک سے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں قید کرنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں۔ ایک پرکشش سے فلیٹ کا دروازہ دھم سے کھلا۔ وہ بنا آس پاس دیکھا سیدھا کمرے کی طرف بڑھا۔ صوفے پر بیٹھا وہ لمبا سا لڑکا ایک دم ہی جھکا۔ ارے تیز لگاؤ، نہ سلام نہ دعا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، مگر سلطان انسنی کرتا اپنا وجود اس گھٹیا انسانوں سے خون سے پاک کر رہا تھا۔ یگی اپنی جگہ سے اٹھتا کمرے کی طرف بھاگا۔ کافی چوٹ آئی ہے کیا؟ سب خیر ہے؟ کیا ہوا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ کچھ بد نصیب اپنی موت کی طرف لپکے تھے۔ سب جاتے جاتے یہ تحفہ دے گئے۔ یگی کھل کر ہنسا۔ کافی خوبصورت تحفہ ہے۔ ہاں، مگر بھابھی کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے تو تجھے اس کا دیدار کروانے حاضر ہوا۔ ہائے صحیح نصیب، باہر لوٹا ہی آج ہمارا گھر۔ یہ کہتا ہوا میڈیسن باکس کھولے اب اس کے مضبوط بازو پر اچھے سے ڈریسنگ کر رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، سب خیر ہے؟ پریشان لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہوں میں، بس گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا تو یہ گیت کی بتیسی نمایاں ہوئی۔ ارے واہ، سچ میں اب تو تیرا گھر بھی خوشیاں مناتا ہوگا، مالک جو ہر وقت میسر رہتا ہے۔ اف یار، تو بڑا ہینڈسم ہو گیا۔ دیکھ ذرا۔ یہ گیت نے ایک بھرپور نگاہ اس کے کشادہ جسم پر ڈالی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھتے شرٹ پہنی۔ بکواس تو تیری پہچان ہے کمینے، اس میں کوئی شک نہیں، بس اب جلدی جلدی میری یہ بکواس سننے والی آ جائے۔ وہ سیدھا ہوتا صوفے پر لیٹا۔ سلطان نے گہری نگاہ اس کے نمایاں ہوتے ڈمپل پر دوڑائی۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ یگی کھل کر حصہ۔ بد نصیب تو اب ہے یار وہ، میں تو اس کا وہ نصیب بہترین کرنا چاہتا ہوں۔ تو مطلب تیرے اس جلادی دماغ میں ایک عدد پھول کھل چکا ہے؟ سلطان نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ ہاں نا، ایک نیلا پھول، وہ نایاب ہوتا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ نایاب تو ہوتا ہے، مگر اسے کھلتا رہنے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یہ نہ کہ کل کو تو یہ پھول ایک طرف کیا اپنا یہ جلادی پنا خود خوار کیے بیٹھا ہو۔ بیٹا سدھر جا، کمینہ تو یہ تو ایک نمبر کا ہے، نہ جانے اب کس بیچاری کا کھانا حرام کرنے پر تلا ہے۔ سالے جنگلی کہے کے، خود تو اپنے اندر پھولوں کا پورا گودام پھیلائے بیٹھا ہے، اور مجھ غریب کا ایک ننا منا پھول بھی تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ گیت نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ بچے، تو کیا جانے اس گودام کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے، اور تو جلد باز ایک نمبر کا، ایک دفعہ میں بوتل کا ڈھکن نہ کھلنے پر اسے پھینک دیتا ہے، اور بات کر رہا ہے ایک ایسے جذبے کی جس کی ابتدا ہی برداشت ہے۔ ہاں، سلطان نے آنکھیں موندے کہا۔ ہاں،
یہی تو بات ہے نا برو، نہ جانے کیوں مگر اب کافی پیشنس بھر چکی ہے یہاں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ جگیت نے جھک کر سلطان کے کندھے پر سر رکھا۔ 3 فٹ کے فاصلے پر رہ کمینے، میں تیری محبوبہ نہیں ہوں۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوا تو یگی اس کی بات سنتا کہکا لگایا۔ 3 فٹ کے فاصلے پر رہو مجھ سے، سمجھے؟ وہ الفاظ اس کے ذہن میں آتے ہی اس کا ڈمپل نمایاں کر چکے تھے۔ ایک وہ ہے 3 فٹ کا فاصلہ بنانے والی، اور ایک تو میرا جنگلی۔ ہاں، نہ جانے وہ جوان خوش قسمت دن کب آئے گا جب تو مجھے گلے لگائے گا۔ ہائے، لگتا ہے مر ہی جاؤں گا اس دن۔ وہ سلطان کی طرف جھکا کہ وہ ایک پل کے لیے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دفع ہو دور کمینہ سالہ چھچھورا کہیں کا۔ وہ اس کے فلیٹ سے نکلا۔ یگیت کی ہنسی اس کے کانوں میں گھومتی اس کے وجیح چہرے پر گہرے اعصاب ڈھیلے کر چکی تھی۔ بے چینی سے حال میں ٹھہرتی وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو فون بند ہو رہا تھا، مگر آج بیل جا رہی ہے، مگر اٹھا نہیں رہا۔ یا اللہ سب ٹھیک ہو بس، یہ پاگل آدمی کسی دن میری جان نکال کر ہی چھوڑے گا۔ وہ غصے سے موبائل ایک طرف پھینکتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا وہ پاگل آدمی دھیرے سے فلیٹ کا دروازہ کھولتا تقریباً 11 بجے کے بعد گھر داخل ہوا۔ اس کی نگاہ بالکنی پہ پڑی۔ وہ پیاری لڑکی سجدہ ریز ہوتی بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف تھی۔ مسکراتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، نہ جانے کیوں مگر وہ مضبوط شخص، وہ اسلام اور مذہب سے کوسوں دور انسان، اس خوبصورت آواز کو آنکھیں بند کیے سن رہا تھا۔ وہ اٹھی اور ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑا گئی، جو آرام سے شرٹس کے بٹن کھولے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ چائے نماز فولڈ کرتی وہ مسکین سی صورت بنائے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے نفی میں گردن ہلائی۔ یہاں آؤ۔ وہ ہنوس رہا۔ نہیں آؤں گی، غصے سے کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ وہ مسکرایا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اس کے قریب ہوا تو وہ اچھل کر فاصلے پر ہے۔ میرے قریب مت آنا۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے نا میرا؟ ذرا بھی؟ جانتے ہیں میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، مگر آپ کو کیا؟ آپ تو ہمیشہ کی طرح اپنے کسی ضروری کام میں پھنسے ہوئے نظر انداز کیے ہوں گے نا۔ آج کے بعد میں آپ کو کبھی فون نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اتنی ہی فضول ہے ہوں نا میں کہ آپ میری بس ایک کال کبھی نہیں اٹھا سکتے؟ بس ایک دفعہ مجھے بتا بھی نہیں سکتے کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں، کہاں ہیں، کب آئیں گے؟ ان براؤن آنکھوں میں ایک دم ہی نمی ابھری۔ وہ جو کھڑا مزے سے اس کی ڈانٹ سن رہا تھا آنسو دیکھتا بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ سوری میری گڑیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے۔ عیشا نے اس کے ایک جھٹکے سے ہاتھ کو جھٹکا۔ سلطان نے زور سے آنکھیں میچتے خود کو روکا۔ اپنے اعصاب ڈھیلے کرتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے اس طرح خود سے دور کیا کرو۔ آئی کانٹ بیئر دس۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اور آپ جو کرتے ہیں کیا میں برداشت کر سکتی ہوں؟ عبدالر آپ کیا میری بس ایک کال نہیں اٹھا سکتے؟ بس ایک کال، صرف اتنا بتانے کے لیے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم سوری، آئندہ نہیں ایسا کروں گا، پلیز رو مت۔ آئی ایم سوری۔ وہ قریب ہوتا اس نازک رخسار پر آنسو اپنے سمیٹ رہا تھا۔ وہ غصے سے ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے جھک کر اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکتے گہری سانس بھری۔ بہت پریشان ہو گئی تھی میں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی میری اپنی بات مکمل کرتے ہونے سے قبل اس نے اپنی آنکھوں پر وہ دہکتے لب محسوس ہوئے۔ ایک پل کو وہ زور سے آنکھیں میچتے گہری سانس بھر گئی۔ پاگل لڑکی، اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ جانتی نہیں کہ مجھے کیا؟ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دور دھکایا۔ وہ مسکرایا۔ آپ نہ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں۔ کسی دن اچھی سروس نہ ہوئی آپ کی تب ہوش ٹھکانے لگیں گے آپ کے۔ وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ اور کون لگائے گا سلطان کے ہوش ٹھکانے؟ ذرا بتاؤ گی؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا اپنا حصار تنگ کرتا بولا۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ مجھ سے دور رہے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی، سمجھے؟ وہ مزید فاصلے پر ہوئی۔ اچھا تو بتاؤ کیسے مناؤں اس پیاری سی روٹھی ہوئی گڑیا کو؟ بتاؤ۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ٹھیک طرح سے سوری کریں۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک طرح سوری میری گڑیا؟ وہ مسکرایا۔ مذاق نہیں۔ کس نے کہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہوئی۔ ٹھیک طرح سے مطلب؟ ٹھیک طرح سے تو مطلب اب میں اپنے طریقے سے مناؤں؟ وہ آنکھیں ایک دم بڑی ہوئی۔ خبردار آپ نے اپنا کوئی بھی سر پھرا طریقہ استعمال کیا تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ کیا کروں پھر بتاؤ، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وہ اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ جو تم کہو گی۔ وہ مسکرایا۔ جو میں کہوں گی پکا؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا خرافاتی دماغ میں کچھ پک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب پشت کر گئی۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، تو آپ؟ وہ بولتی اس کی طرف مڑی ہی کہ اس کی نگاہ اپنے سامنے ایک لمبے چوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس مضبوط آدمی پر پڑی۔ ایک پل کو وہ پیاری آنکھیں بڑی ہوئیں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مضبوط شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ بنا پل کے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کہو گی تو تمہارا یہ سلطان ایک دفعہ کیا 1000 دفعہ خود کو تمہارے مقابل گرائے گا۔
وہ پلکیں جھپکتی مسکرائے. آئی ایم سوری، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. میری میڈم صاحبہ کی کال نمبر سب سے پہلے. وہ سینے پر ہاتھ باندھتا بولا. وہ خطرناک ترش مافیا کسی کے نہ ایک سامنے سننے والا بے رحم انسان خود سے 9.5 سال چھوٹی لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا، بس اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے. وہ پاگل لڑکی خود پر سے اختیار کھوتی. ایک پل میں اس کے مقابل گھٹنوں کے پل بیٹھی اس کے گردن کے گرد بازو حمال کر گئی. اس اچانک عمل پر سلطان نے آنکھیں پھول کھولے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ کھل کر مسکرایا. وہ آنکھیں میچے ایک گہری سکون بھری سانس بھرتا اس کے گرد حصار تنگ کر گیا. آپ بہت برے ہیں ابدر، اور تم بہت اچھی ہو. وہ مسکرائی مگر اگلے ہی پل رکی اور سختی سے آنکھیں میچ گئی. مگر اب وہ اس کے مضبوط حصار سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی. وہ نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی. وہ اسے باہوں میں بھرے صوفے پر آ بیٹھا اور پیارے بالوں میں چہرہ چھپا لیا. ایک سکون، اطمینان اور مرہم محسوس کرتا وہ خوش ہوا. میں ڈر گئی تھی. وہ مدھم سی آواز محسوس کرتا اس کے بال ایک طرف کرتا اسے دیکھ رہا تھا. میری بیوی ہو کر ڈر رہی ہوں؟ جانتی نہیں ہو کیا مجھے؟ جانتی ہوں اچھے سے، اس لیے تو ڈرتی ہوں. ایک نمبر کے سٹکے ہوئے انسان ہیں آپ. وہ مسکرایا. جب آپ ٹھیک ہو تو فون بند کر دیتے ہیں، مگر آج آپ کا فون آن تھا مگر آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے، اس لیے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا. عبدالرحمٰن کم سے کم ایک. وہ بول رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. سلطان نے جھٹ کر اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور اب وہ نازک سے رخسار لبوں سے چھو رہا تھا. اب عبدر میں آپ سے سیریس بات کر رہی ہوں. وہ اٹک کو بولتی اپنے نازک سے وجود پر گدگدی محسوس کر رہی تھی. تو بولو نا، میں سن رہا ہوں. وہ اپنی سرپری محبت کی مہریں اس کے پیارے چہرے پر جا بجا ثبت کر رہا تھا. اب بولنے دے تو. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلے پر ہلی. مقابل اس پاگل آدمی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جو اس نازک سی لڑکی کو گردن جھکانے پر مجبور کر گیا. وہ مسکرایا. سلطان نے اس کے بالوں کو تھام کر ان پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے گہری سانس بھری. مجھے تمہارے بالوں سے محبت ہے عائشہ، یہ مجھے بھٹکاتے ہیں، مجھے بے بس کر دیتے ہیں. وہ مسکراتے اس کا چہرہ مضبوط سینے میں چھپا گیا. ہاں، میں کتنی بھلکڑ ہوں. آپ کب سے آئے ہیں؟ اور میں ایک دم اچھل کر اس کے حصار سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی. وہ اچانک کاروائی پر بس اسے دیکھ کر رہ گیا. کچھ پل بعد وہ پانی کا گلاس تھامے اس کے سر پر کھڑی تھی. آئی ایم سوری، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، مگر تب میں غصے میں تھی اس لیے نہیں پوچھا. وہ ہنسا. پاگل ہنستا کتنا پیارا ہے. سلطان نے گلاس تھامتے لبوں سے لگایا. اب واپس وہیں پر آؤ جہاں سے گئی تھی. یہ کہتا وہ سیدھا ہوا اور وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی. سلطان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا. وہ ہاتھوں کو الجھا رہی تھی. ایک جھٹکا لگنے پر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی واپس اپنی جگہ پر آ چکی تھی. دوبارہ کبھی میری اجازت کے بغیر میری حصار سے مت نکلنا، ورنہ پھر. وہ رکا. ورنہ؟ وہ آنکھیں اس پر ٹکائی نے بڑا کیے دیکھ رہی تھی. ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے واپس لاؤں گا. وہ کھلی آنکھیں گڑبڑائیں. وہ اپنے بازو پر لگی چوٹ کو اچھی طرح چھپا گیا تھا. سلطان نے اس کے سر کی پشت پر انگلی رکھتے اپنے مضبوط سینے پر رکھا اور سکون سے آنکھیں میچ دیں. اس کی وہ مضبوط دھڑکنیں سنتی وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی. عبدر؟ ہاں جی. مضبوط آواز گونجتی اس پیارے سے وجود جواب پر وہ دل سے قربان ہوئی تھی. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھنے سے پہلے پوچھا نہ کرو، جسٹ آسک. کیا آپ کو کبھی کسی چیز سے نفرت ہوئی ہے؟ سخت نفرت، دشمنوں کے علاوہ؟ وہ خاموش ہوا. ہاں، بہت زیادہ. کچھ دیر کی خاموشی کو اس نے توڑا. کس چیز سے؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی. محبت سے. اس کی انگلیاں رکی. وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. محبت سے؟ وہ کیسے؟ بھلا کسی کو محبت سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے ایک گہری سانس بھری. وہ چپ تھا. بتائیں، میں سننا چاہتی ہوں. ماضی کی کچھ تلخ یادیں انجانے میں اس مضبوط شخص کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں، کیونکہ یہ محبت کسی کی جان کا عذاب تھی، کسی کی ہنسی کھیلتی زندگی کو روننے والی. وہ خوبصورت زندگیاں اس محبت نے برباد کر دی، بہت بے رحمی سے، بہت بے دردی سے. وہ دھیرے سے بول رہا تھا اور وہ اس کے وجہ چہرے پر غصہ، بے بسی اور ضبط دیکھتی کچھ متذبذب سی ہوئی. کس کی زندگی؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ تو ایسے وجود جنہوں نے اس محبت کی خاطر اپنا سب کچھ تیاگ دیا، مگر ملی صرف موت. کون تھے وہ؟